اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کامیاب زندگی کا راز آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم کامیاب زندگی کا راز آپ کے سامنے پیش کریں، یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس بات پہ پہلے روشنی ڈالی جائے کہ کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو، غریب ہو. ہر شخص ایک باغ دوڑ میں لگا ہوا ہے اور ایک ایسی ریس میں مبتلا ہے کہ جس کی منزل اور انتہا خود اس کو نہیں معلوم. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اصل کامیابی کیا ہے یا کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں، تو پھر ہم کامیاب زندگی کا راز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جب ہم کامیاب زندگی کا راز حاصل کر لیں گے تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی کہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل جیسے کریں. تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ کامیاب زندگی کے راز سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کامیابی یا کامیاب زندگی کا مفہوم اور معنی تلاش کیا جائے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، جن راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، مرنے کے قریب آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ اصل زندگی کیا تھی، اصل خواہش کیا تھی، میرا اصل ہدف کیا ہونا چاہیے تھا. اور یوں پوری زندگی بھی گزر جاتی ہے اور کچھ ہاتھ بھی نہیں حاصل ہوتا. بالکل ایسے شخص کی مثال ہے جیسے کوئی بازار میں پوری جمع پونجی لے کر جائے اور بازار میں اس کی جیب کٹ جائے اور فقط ہاتھ میں جو چند سکے ہوں بس وہی اس کے پاس رہ جائے، تو اس شخص کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یا وہ شخص جو کسی پردیس سے پاکستان واپس آئے اور کراچی ایئرپورٹ سے گھر آتے ہوئے ٹیکسی والا اس کو لوٹ لے، تو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے. امیر شام سے جنگ کے زمانے میں ایک شخص بازار کوفہ میں اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، اور جب وہ واپس پلٹا تو غمگین صورت بنا کر بستر پہ بیٹھ گیا. اس کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ بابا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بازار میں علی اور اس کے دشمن دونوں کے فریقین اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمیں تمہاری ضرورت ہے، تم جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اس جنگ میں لڑنے کے لیے. تو اس کی بیٹی نے اس آدمی سے پوچھا تو بابا آپ نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اب تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ کون حق پر ہے. تو اس کی بیٹی نے نہایت افسوس کے ساتھ اس سے کہا کہ بابا بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے پوری عمر گزار دی اور آپ کو یہی نہیں پتہ چلا کہ حق کس کے ساتھ ہے. تو ہم لوگوں کی بھی عمریں گزر جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی ہے کیا اور ہم کون ہیں اور ہماری ضروریات اور ہماری تمنائیں یا خواہشیں کیا ہیں، اور زندگی اس طرح آہستہ آہستہ سرک جاتی ہے. اگر کامیابی کی تعریف ایک ڈکشنری میں لغت میں ڈھونڈنے بیٹھے تو بڑی سمپل سی اور سادہ سی تعریف ہمارے سامنے آتی ہے: اچیومنٹ آف سم تھنگ ڈیزائرڈ، یعنی اپنے خواہشات کی تکمیل. جو آپ نے چاہا اس کو آپ نے حاصل کر لیا، دیٹ از، بس ختم بات. یہ ہے کامیابی. اگر کسی کو پیسہ چاہیے اس کو مل گیا، بس یہ کامیابی ہے. کسی نے چاہا کہ میں اچھا کیریئر اڈاپٹ کروں، اس کو اچھا کیریئر مل گیا، یہ ہے کامیابی. کسی نے چاہا کہ میرے کاروبار میں فائدہ ہو جائے، یہ ہے کامیابی. کسی نے چاہا کہ مجھے اچھا شریک حیات مل جائے، بس یہ ہے کامیابی. کسی نے چاہا مجھے کسی ملک کی بادشاہت مل جائے، بس یہی ہے کامیابی. تو اگر کامیابی فقط اس چیز کا نام ہوتا کہ جو آپ چاہیں وہ ہو جائے، تو پھر کامیاب لوگوں نے خودکشی کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ آپ کو معلوم ہے عموماً خودکشی کا جو لفظ ہے وہ ناکام لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں کئی مشہور اور کامیاب لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں. سیلیبریٹیز کی خودکشیاں آپ سنتے ہی آ رہے ہوں گے، یعنی اداکار، صداکار وغیرہ. لیکن سائنسدانوں نے بھی اس زمین میں بڑے موقع سر کیے ہیں، خودکشیاں کی ہیں جن کا تعلق کسی فلسفے اور کسی مذہب سے عموماً نہیں ہوتا. سیاستدانوں نے خودکشیاں کی ہیں، جو لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں، ان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، خود انہوں نے خودکشیاں کی ہیں. شہنشاہوں نے خودکشیاں کی ہیں. ایک ملک نہیں، کئی ملکوں اور بعض اوقات دنیا کے بادشاہ بنے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن انجام ان کا خودکشی. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تمام لوگ دنیا دار تھے، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اگر مذہبی لوگ ہوتے تو خودکشی نہ کرتے، تو ہمیں مذہبی رہنما بھی ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے خودکشیاں کی. تو یہاں پر ہم یہ بات ذہن میں لا سکتے ہیں اور لانا چاہیے کہ خودکشی کا لفظ فقط ناکام لوگوں نہیں، کامیاب لوگوں کے ساتھ بھی مربوط ہے. مثلا رو مو ہوئی، یہ کوریا کا نواں پریزیڈنٹ گزرا ہے کہ جس نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی. ایک ترقی یافتہ ملک کا بادشاہ، نہ صرف شہری بلکہ بادشاہ، اور اس نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کے خودکشی کی. اسی طرح لڈوگ بولٹزمین، آسٹریلیا کا سائنٹسٹ جس نے ایٹم پہ ریسرچ کی، جس نے اینٹروپی کا نظریہ پیش کیا، جو خود ایک فلاسفر بھی تھا. اتنا بڑا فلاسفر، اتنا بڑا سائنسدان ہونے کے باوجود اس نے آخری عمر میں اپنے آپ کو رسی سے لٹکا کر مار دیا، خودکشی کر لی. ایک عورت کی زیادہ سے زیادہ خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کسی ملک کی ملکہ بن جائے. کلیوپیٹرا اپنے زمانے بلکہ ہر دور میں ایک مشہور ملکہ، ایک مشہور عورت گزری ہے. کئی خواتین کا، لڑکیوں کا خواب بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کی. اور کیسی اس کو خودکشی کی؟ اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوایا. یعنی عورت تو کاکروچ اور چوہے سے ڈر جاتی ہے، مر جاتی ہے خوف کے مارے، اور اس عورت نے اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوایا. اگر یہ تمام لوگ دنیا دار تھے، مادیت پرست تھے، اور آپ کے خیال میں دین کی کمی کی وجہ سے انہوں نے خودکشیاں کی ہیں، تو جین مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو اکثر خودکشیاں کرتے ہیں اور ان کی خودکشی عجیب ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے دل میں یہ بات محکم ہو جائے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا، جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ ہم نے پا لیا، تب ہمیں مر جانا چاہیے. حالانکہ یہی وقت ہے جینے کا. جب آپ کچھ کر گزرتے ہیں، یہی تو وقت ہے کہ آدمی کو خوشی ہو، کہ آپ کے تجربات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور آپ لوگوں کو، دنیا کو بتاتے پھرے کہ دیکھو میں نے کیا کیا کامیابی حاصل کی. تو آپ نے دیکھا دنیا کی تھوڑی سی سیر کرنے کے بعد کہ سبب خودکشی فقط ناکامی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. خودکشی کا تعلق ناکامی کامیابی سے نہیں ہے، کسی اور چیز سے ہے. تو وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جس کو حاصل کر کے آدمی زندہ رہ سکے اور خوش رہ سکے اور خودکشی کی طرف نہ جائے؟ یا وہ کیا چیز ہے جس کو حاصل کر کے آدمی کہے کہ اب میں 100% اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، جب میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں میں کامیاب ہو گیا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے وقت موت یہ کہا ہو فزت برب کعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جس شخص سے پوچھ لیں جو مرنے کے قریب ہو یا بڑھاپا اس کے سر پہ ہو اور قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہو، تو وہ ایک لمبی چوڑی فہرست آپ کے سامنے گنوا دے گا ان خواہشات کی، ان تمناؤں کی، ان خوابوں کی، کہ جس کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک تشنہ لب بیٹھا ہے اور پیاسا ہے کہ کسی طرح اس کی خواہش پوری ہو جائے. کامیابی کیا ہے؟ کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے دقت میں ڈالنا ہوگا اپنے آپ کو. کچھ مقدماتی باتیں کامیاب زندگی کے حوالے سے کہ کامیابی یا کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں آپ کی گوش گزار کریں گے. اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع یعنی کامیاب زندگی کا راز کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. چنانچہ سب سے پہلے کامیابی یا کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک صلوات. اب تھوڑی دیر کے لیے لفظ
کامیابی اور کامیاب زندگی کو بھول کر لفظ تکمیل اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. ہر شے تکمیل کی جانب گامزن ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری گفتگو کا موضوع اور ہمارے مخاطب فقط مسلمان افراد نہیں ہوتے, وہ افراد بھی ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں. یا یوں سمجھ لیجئے جو لوگ فقط نقلی دلائل نہیں عقلی دلائل کو بھی جاننا چاہتے ہیں, جو قرآن و سنت کے علاوہ اپنی عقل سے بھی یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو ان لوگوں کے لیے کچھ دیر عقلی طور پہ منطقی طور پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں, جس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کامیابی کیا ہے. یہ ایک جملہ, یہ ایک اصول اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر شے تکمیل کی جانب گامزن ہے. یعنی اب بات انسانوں کی نہیں ہو رہی, بلکہ اب بات حیوانوں کی ہوگی اور نباتات کی ہوگی, حتیٰ کہ جمادات کی بھی ہو سکتی ہے. دنیا میں ہر شے اس بات کی کوشش اور جستجو میں ہے کہ کسی طرح میں کامیاب بن جاؤں. مثلا ہم پودے کی مثال لیتے ہیں کہ پودا پہلے بیج تھا, ننھا سا ہتھیلی میں سما جائے, اور جب اس بیج کو آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو یہ زمین اس کو طاقت دیتی ہے اور وہ بیج پھلتا پھولتا ہے اور پودے میں تبدیل ہو جاتا ہے. پودے کو مزید کھاد اور پانی دیا جاتا ہے, سورج کی روشنی ملتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ملتی ہے, اب یہ پودا تناور درخت بن جاتا ہے. اب اس درخت میں پھل بھی لگتے ہیں اور پھول بھی لگتے ہیں. اب آپ یہ بھی ساتھ ساتھ غور کر لیجئے گا کہ جب بھی کوئی شے اپنی کاملیت کی طرف, تکمیل کی طرف جاتی ہے, جتنا جتنا اپنی کاملیت کے قریب ہوتی جائے گی, پرفیکشن کے قریب ہوتی جائے گی کوئی شے, اتنی ہی زیادہ وہ لوگوں کے لیے, اپنے آس پاس کے ماحول کے لیے مفید ہوتی چلی جائے گی. دیکھیں ایک بیج ہوتا ہے, وہ کسی کام کا نہیں, لیکن جب وہ درخت بنتا ہے, اس میں پھل اور پودے, پھل اور پھول آتے ہیں, تو وہ کام کے ہوتے ہیں. تو دیکھا ہم نے کہ جیسے ہی بیج پودے میں اور درخت میں تبدیل ہوا, وہ لوگوں کے لیے مفید ہو گیا. اچھا, اس چیز کو یعنی پودے کی کاملیت میں, اس کی تکمیل میں کس چیز نے اہم کردار ادا کیا؟ اس پروسیس کو, اس میکینزم کو, اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ نشوونما. اگر بیج کی نشوونما نہ ہوتی تو وہ پودا نہ بنتا, اور پودے کی نشوونما نہ ہوتی تو وہ درخت نہ بنتا, اور درخت کی مزید نشوونما نہ ہوتی تو وہ پھل اور پھول نہ لاتا, ثمر آور نہ ثابت ہوتا. چنانچہ نباتات کی تکمیلیت, کاملیت, اکملیت اس کی نشوونما میں ہے. اب دوسری مثال لیتے ہیں, حیوان. حیوان میں نشوونما ہوتی ہے, جی ہاں بالکل ہوتی ہے. جس طرح ایک بیج پودا اور درخت بنتا ہے, اسی طرح ایک پرندہ پہلے انڈا ہوتا ہے اور پھر وہ ایک چھوٹے سے پرندے مثلا چوزے کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور اس کے بعد ایک بڑا پرندہ یعنی مرغی بن جاتا ہے. انڈا بھی کام کی چیز ہے اور مرغی بھی کام کی چیز ہے, لیکن آپ کو اگر کوئی انڈوں کی دعوت دے اور دوسرا مرغی کی دعوت دے تو یقیناً آپ مرغی کی دعوت قبول کریں گے. تو مرغی ایک بہتر چیز ہے, زیادہ مفید چیز ہے, بلکہ مرغی انڈے بھی دے سکتی ہے. تو انڈا کم مفید چیز ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے حیوان اپنی کاملیت, اکملیت کی طرف گیا, وہ لوگوں کے لیے اور زیادہ مفید ہو گیا. لیکن اس حیوان میں نشوونما کے ساتھ ساتھ, نشوونما یعنی جسمانی طور پہ بڑھنا, اس نشوونما کے ساتھ ساتھ بقا نے بھی اہم کردار ادا کیا. پودا, اگر آپ اس پودے کو مارنا چاہیں, اکھاڑنا چاہیں اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہیں تو پودا اپنا بچاؤ نہیں کرتا, لیکن چوزا اگر اس کو آپ مارنا چاہیں تو یقیناً ادھر ادھر بھاگے گا, اپنے آپ کو بچائے گا. حتیٰ کہ چونٹی, اس کو بھی اگر آپ پاؤں تلے کچلنا چاہیں, ہاتھوں سے مسلنا چاہیں, تو وہ چونٹی بھی آپ کو کاٹے گی اور ادھر ادھر بھاگے گی اپنی جان کی حفاظت کے لیے. اور اگر کوئی حیوان تنومند ہوا یعنی بھیڑیا یا گینڈا یا شیر, وہ ماشاءاللہ آپ کا حشر نشر کر دے گا اور ایسا آپ کو سبق سکھائے گا کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. ہو سکتا ہے اپنی جان سے بھی دھیان دو بیٹے. تو دیکھا آپ نے حیوان میں نشوونما سے ایک قدم آگے ایک اور چیز ہے. پودوں میں فقط نشوونما یعنی جسمانی طور پہ بڑھنا,
اور جانوروں میں نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پہ بڑھنا بلکہ اپنی زندگی کا، اپنی حیات کا، اپنے تشخص کا، اپنے وجود کا دفاع کرنا کہ میں زندہ رہوں کسی طرح، چاہے مجھے کتنا ہی زور لگانا پڑے۔ اب آئیے حضرت انسان کی طرف۔ انسان میں نشو و نما ہے، جی ہاں بالکل ہے۔ جس طرح ایک بیج پودا بنتا ہے، جس طرح ایک انڈا مرغی بنتا ہے، اسی طرح انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر ایک نوجوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ہے نشو و نما، جسمانی طور پہ بڑھنا۔ بقا، جی ہاں بقا، انسان اپنی حفاظت کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، اور ماشاءاللہ پاکستان اور کراچی میں رہنے والے ڈیفنس سے زیادہ واقف ہیں، بلکہ ڈیفنس میں رہنے والوں سے زیادہ دیگر علاقے کے لوگ واقف ہیں کہ اپنا ڈیفنس کیسے کیا جائے۔ اب تو اتنے جان کے لالے پڑے ہوئے کہ چوکیدار کو نہیں ڈانٹ سکتے، اپنے گارڈ کو نہیں ڈانٹ سکتے، ہو سکتا ہے وہ پلٹ کے فائرنگ کر دے آبی کے اوپر۔ تو انسان میں بھی اپنی بقا، بلکہ اتنی تاکید ہے جان بچانے کی کہ قرآن میں ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اتنی زیادہ تاکید ہے، جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت، تمام لوگوں کی جان بچائی۔ اور خودکشی حرام ہے ہمارے یہاں، چاہے کوئی بھی کس طرح کے بھی معاملے نہ آ جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی فکر ہوتی ہے انسان کو اپنی بقا یعنی اپنی حفاظت کی، اور خود اسلام اس بقا، اس حفاظت کے لیے کتنا زور دیتا ہے۔ لیکن نباتات میں نشو و نما اور حیوان میں نشو و نما اور بقا کے بعد انسان جو کہ ان دونوں سے زیادہ سپیریئر ہے، اس میں نشو و نما اور بقا کے ساتھ ایک اور خصوصیت پائی جاتی ہے، اور وہ ہے ارتقاء۔ ارتقاء کو اگر سادہ سے لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ترقی، لیکن وہی مادہ، وہی اصلی الفاظ موجود ہیں، تیرے اور خوف۔ ارتقاء کا مطلب ہے ترقی کرنا۔ اگر آپ کسی بھی شخص سے، اپنے آس پڑوس، رشتہ دار، کولیگ سے پوچھے بھی ترقی کسے کہتے ہیں، تو فوراً جواب آئے گا پڑھ لکھ کے ایک اچھا انسان، ایک اچھی جاب، ایک اچھا کیریئر اڈاپٹ کرنا، اور آپ کا ایک بڑا سا گھر ہو، گاڑی ہو، نوکر چاکر ہو، اور ایک اچھی زندگی آپ گھر میں گزاریں، اور معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہے، اس کو کہتے ہیں ارتقاء، اس کو کہتے ہیں ترقی۔ اگر ارتقاء کا لفظ مشکل ہے تو ترقی کر لیتے ہیں۔ تو اگر اب ہم ارتقاء پہ بات کر رہے ہیں، یہیں سے ہم اپنی کامیابی اور کامیاب زندگی کا اصول طے کریں گے کہ کامیابی یا کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات طے ہو گئی کہ انسان جانوروں اور پودوں سے اس لیے مختلف ہے کہ انسان میں نشو و نما اور بقا کے ساتھ لفظ خصوصیت ارتقاء، صفت ارتقاء پائی جاتی ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ارتقاء یا ترقی اس چیز کا نام ہے کہ انسان فقط بچے سے بڑا بن جائے؟ کبھی آپ نے سنا کسی نے اس بات پہ فخر کیا ہو کہ پہلے میں بچہ تھا، میں بڑا ہو گیا ہوں؟ کہ اتنے بڑے ہو گئے اور تمہیں ابھی تک یہ تمیز نہیں آئی کیسے کھاتے ہیں، کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور اتنے بڑے ہو گئے تمہیں جو ہے وہ انگلش میں ہی بولنا، مثلا اتنے بڑے ہو گئے تم نے ابھی تک کوئی جاب نہیں ڈھونڈی۔ تو بڑا ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ مثلا ایک عام آدمی جو کچھ بھی نہ کرے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور جو کچھ کرے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بقا، یعنی کوئی انسان جو ہے اپنے ڈیفنس کرے، اپنے ڈیفنس میں وہ زیادہ عرصے تک زندہ رہے، مثلا 80 سال 90 سال، تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نے 90 سال کی زندگی پالی تو آپ معاشرے کے سب سے بہترین آدمی بن گئے۔ نہیں، یہ کوئی زیادہ آپ کی فوٹو لگ جائے گی کہ دنیا کا معمر ترین فرد جو ہے فلاں جگہ پایا جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی حیثیت نہیں ہوگی معاشرے میں کہ آپ معاشرے میں کوئی تبدیلی لا سکیں یا اس بات پہ فخر کر سکیں کہ میری عمر زیادہ ہے۔ ہاں، ارتقاء ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسان آگاہی حاصل کر کے، اس کو حاصل کر کے اپنا معاشرے میں مقام حاصل کر سکتا ہے اور کسی حد تک سکون حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بس یہ اس ارتقاء پہ جھگڑا ہے کہ ارتقاء کیسے کہتے کیسے ہیں۔ عام آدمی کے درمیان، عام لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو جو عمومی جواب ہمیں ملتا ہے ارتقاء کا مطلب ہے ترقی کرنا، پڑھنا لکھنا، اچھی جاب اور اچھی زندگی گزارنا۔ لیکن اگر ترقی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پڑھ لکھ کے اچھی جاب تلاش کر لے اور اس کے پاس روپے پیسے کی ریل پیل ہو، نوکر چاکر، گاڑی، گھر، جائیداد سب ہو، تو مجھے یہ بتائیے کہ مغرب میں آج کل یہ رجحان کیوں کریز میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں
سیلف ڈسکوری کے لیے دنیا کا سفر طے کرنا چاہیے. جی ہاں، آج کل لوگ مغرب میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا ہو سکتا ہے اس کے دوران ہی اپنے کالج یونیورسٹی کو خیر آباد کہہ کر دنیا کے سفر پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں خبر پڑی کہ آسٹریلیا میں ایک خاتون نے گریجویشن کے بعد دنیا کے سفر کی ٹھانی. جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کو کیا پڑی ہے دنیا کے سفر کی، آسٹریلیا میں آپ رہتی ہیں، آپ گریجویٹ ہیں اور اب آپ کو جاب کرنی چاہیے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس جاب کی وجہ سے تو آسٹریلیا چھوڑ رہی ہوں. اچھا، لوگ آسٹریلیا جاتے ہیں جاب کے لیے اور آسٹریلیا کی امیگریشن کے دیوانے ہوتے ہیں، اب وہ آسٹریلیا چھوڑ رہی ہے. اچھا، اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، آپ آسٹریلیا چھوڑ رہی ہیں، جاب کی کرنی ہے، گریجویشن اور آسٹریلین سٹیزن ہونے کے ناطے آپ کو تو بہت اچھی جاب مل جانی چاہیے. کہیں گے نہیں، میں نے یونیورسٹی میں اس لیے داخلہ لیا تھا کہ میں علم حاصل کروں اور علم حاصل. اچھا، غور سے سنیے گا اس کی باتیں، یہ بہت لمحہ فکریہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو علم حاصل کر رہے ہیں کالج یونیورسٹیز میں اسپیشلی. اس نے کہا کہ میں نے یونیورسٹی میں داخلہ اس لیے لیا تھا کہ میں علم حاصل کروں اور علم اس لیے حاصل کرنے کی کوشش کی اور مجھ میں شعور پیدا ہو. اچھا، کیسا شعور پیدا ہو؟ میں اپنے آپ کو جان سکوں، میں اپنے آپ کو پہچان سکوں، میں زندگی کو دریافت کر سکوں، میں یہ جان سکوں کہ خوشی کسے کہتے ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں، سکون کہاں سے ملتا ہے. اور یہ اللہ بلا، اس کو ہم اللہ بلا ہی کہیں گے کہ میاں تم نے گریجویشن کر لی، جاب کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اسے کہا نہیں، میرے اندر میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں کہ مذہب کیا ہوتا ہے، انسان کیا چیز ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، اس کو کیا کرنا ہے، خوشی کسے کہتے ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں، آدمی جو ہے مطمئن کیسے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس علم نے جو میں نے اپنی یونیورسٹی سے حاصل کیا، بیچلر کی جو ڈگری دی ہے، اس سے تو مجھے کچھ نہیں ہوا سوائے ایک اچھی جاب کی. اور مجھے جاب نہیں چاہیے، مجھے جاب ہرگز نہیں چاہیے، مجھے تو وہ سکون، وہ شعور، وہ روشنی چاہیے تھی جو میں نے سنا تھا بچپن سے کہ جیسے کہ علم جو ہے، نالج از لائٹ، نالج از پاور، العلم نور، حدیث ہے ہمارے یہاں کہ علم جو ہے شعور دیتا ہے، روشنی دیتا ہے. مجھے تو کوئی روشنی شعور نہیں ملا. چنانچہ میں آسٹریلیا چھوڑ رہی ہوں، میں اسکول کالج چھوڑ رہی ہوں، میں اپنی جاب چھوڑ رہی ہوں اور میں دنیا کے سفر پہ. اچھا، ایسی لاتعداد مثالیں آپ کو ملیں گی مرد اور خواتین دونوں کیسز میں. اچھا، یہ کوئی پیئر کی صورت میں یا گروہ کی صورت میں نہیں نکلتے، اکیلے نکلتے. بہت ساری مثالیں آپ جا کے گوگل پہ تلاش کریں، بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اکیلے دنیا کے سفر پہ سیلف ڈسکوری کہتے ہیں، جرنی آف سیلف ڈسکوری. ہم اپنے آپ کی تلاش میں گھوم رہے. تو اس نے کہا میں ڈھونڈنا چاہتی ہوں. خیر وہ 6 مہینے ہو گئے اس کو گھومتے ہوئے. ہمارے یہاں کوئی 6 گھنٹے گھومے تو اس کو فوراً آوارہ گرد کہہ دیا جاتا ہے. یہاں خاتون اور 6 مہینے سے گھوم رہی ہے. دبئی پہنچی وہ گھومتے گھومتے، وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے سڑکوں پہ پتھر کوٹ رہے ہیں، سڑک بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی دھوپ میں؟ کہنا یہ کمانے آئے انڈیا سے. کہنے گا یہ کیا کرتے ہیں، پھر کیا کریں گے جو پیسہ کمائیں گے؟ کہنے جو پیسہ کماتے ہیں یہ انڈیا بھیج دیتے ہیں. کہیں گے خود اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں. کہیں گے بہت کم، بہت تھوڑا. کہیں انتہائی بیوقوف لوگ ہیں، اتنی دھوپ میں کما رہے ہیں اور کمانے کے بعد پیسہ کسی اور کو دے رہے ہیں. یہ کیسی بیوقوفی ہے؟ اچھا، مغربی ممالک میں اگر 2 دوست کسی ریسٹورینٹ میں جائیں تو ہر کوئی اپنا اپنا بل دیتا ہے. بعض اوقات تو میاں بیوی بھی اپنا اپنا بل الگ الگ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کو تو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے بیوقوف احمق لوگ ہیں جو پیسہ کما کے کسی اور کو دیتے ہیں. تو اس نے بھی یہ ڈسکور کیا خوشی حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، خوشی کسی کو دینے کا نام ہے. کسی کو اس کو حق دے دیا جائے، کسی کو اس کی ضرورت پہنچا دی جائے، یہ ہے اصل خوشی. اب یہاں سے اس نے ایک نقطہ پا لیا. اس نے کہا میں نے 6 مہینے میں ایک نقطہ پایا ہے، اب مزید میں 6 مہینے سفر کروں گی، مزید نکات پاؤں گی. تو آپ نے دیکھا مغرب کے لوگوں کا کریز. اچھا، یہ کوئی کریز کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. گوتم بدھ جو بدھ مذہب کے بانی تھے، جو آج سے 4000 سال پہلے کا مذہب تھا، وہ بہت بڑے بادشاہ کے بیٹے یعنی شہزادے تھے کہ جن کو ان کے والد محترم نے 4 دیواری میں محل کی محسوس کر دیا تھا کہ تم باہر نہیں نکلنا، اگر باہر کی دنیا دیکھ لی تو میں نہیں چاہتا تم غمگین ہو جاؤ. مطلب کوئی ایسا منظر بھی نہ دیکھو تم کہ جس سے تمہارے چہرے پہ کوئی اداسی چھا جائے. لیکن کسی طرح وہ دیوار پھلانگ کے جوانی کے زمانے میں باہر نکل آئے. جب باہر نکل آئے تو انہوں نے ایک مریض کو دیکھا جو بیچارہ سڑک پہ پڑا ہوا. پھر انہوں نے جو ایک میت کو دیکھا یعنی ڈیڈ باڈی کو. اسی طرح ایک فقیر کو دیکھا. انہوں نے کہا مائی گاڈ، یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں کیا کیا چیزیں دیکھ رہی ہوں، میں نے تو کبھی یہ چیز دیکھی نہیں. مطلب ایک بادشاہ کو، شہزادے کو کچرا کنڈی پہ کراچی کی لا کے کھڑا کر دیا، وہ تو خوشی سے مر جائے
کہ یہ کیا چیز ہے اتنی زیادہ گندگی تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. چلے وہ موجے ڈالوں کے آثار سمجھ کے خوش ہو جائے کہ اچھا اتنی زیادہ گندگی ایک ساتھ مجھے کہیں نظر بھی آ سکتی ہے. تو انہوں نے یہی کیا کہ واپس آ کر محل کو خیر آباد کا اور 4 سال تک جنگل میں پناہ لے لی, جنگل میں, اور یہ کہا کہ اب میں اپنی مقصد زندگی کو, اپنی جسے کہتے ہیں تحقیق کو آگے بڑھاؤں گا کہ سکون کسے کہتے ہیں, سکون کیسے ملتا ہے, اور یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی چاہے وہ امیر ہو غریب ہو وہ کسی طرح سکون پالے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ مرض تو ایک ہی ہوتا ہے, لیکن دوا غلط دینے کی وجہ سے صحت ملنے کی بجائے موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح انہی میں بیچارے گوتم بدھ کا بھی نام شامل تھا, گرو نانک کا بھی نام شامل ہے, جو سکھ مذہب کے بانی ہیں, جنہوں نے کچھ مسلمان علماء اور کچھ ہندو علماء سے علم حاصل کیا اس چکر میں کہ میں کسی ایک مذہب یعنی حق تک پہنچ سکوں. انہوں نے کہا نہیں, دونوں کا ایوریج نکال کے میں سکھ مذہب تلاش کر لیتا ہوں, دریافت کر لیتا ہوں, ایجاد کر لیتا ہوں, بس یہی اصل مذہب ہے, یہی حق ہے. تو اسی طرح آپ کے مرزا احمد قادیانی بھی تھے کہ جنہوں نے بھی بڑا علم حاصل کیا اور یہ کہا کہ مجھے جو ہے وہ انتظار کرنا ہے اس شخص کا جو آ کے اس دنیا کو عدل سے بھر دے گا, لیکن پتہ چلا کہ انہوں نے خود امام مہدی کا دعویٰ کر دیا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حق تلاش کرنے والے, سچ تلاش کرنے والے اغوا ہو جاتے ہیں. کس کے ہاتھوں؟ شیطان کے ہاتھوں. اب اس میں ان کی حب جاہ, خود پسندی, ان کی انانیت کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے, یہ ایک لمبی داستان, ایک الگ تفصیل ہے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ شہزادہ ہو, بادشاہ ہو, حکمران ہو, سیاستدان ہو, سائنسدان ہو, سیلیبریٹی ہو, یا کوئی مغرب کا تعلیم یافتہ نوجوان, وہ بھی خودکشی کر سکتا ہے, وہ بھی حق کی, سچ کی, کامیابی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل سکتا ہے. یعنی یہ جو کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ کامیابی اسے کہتے ہیں کہ جس میں انسان تعلیم یافتہ ہو, پڑھا لکھا ہو, خوشحال ہو, اچھی سی جاب ہو, گھر گھرستی ہو, اور نوکر چاکر, پیسے کے ریل پیل, ایک شان, ایک عزت معاشرے میں. اگر یہ سب کچھ ہوتا, کامیابی اسی کو کہتے, تو وہ لوگ جن لوگوں کے پاس یہ سب کچھ تھا ان لوگوں نے خودکشیاں کیوں کی اور ان لوگوں نے اپنے گھر بار کو کیوں چھوڑا. یہ ایک سوال ہے جو یہاں پر ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے کہ کامیابی اگر اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اچھی زندگی گزارے, تو پھر یہ لوگ کون ہیں اور یہ کس کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جو یہ سوچے کہ میں کون ہوں, یا خدا ہے یا نہیں ہے, یا خوشی کسے کہتے ہیں, یا روحانیت کسے کہتے ہیں. چنانچہ اچھا کیریئر, پیسہ اور معاشرے میں ایک وقار اور عزت یہ کامیابی نہیں ہے. چلتے چلتے ڈارون کا نظریہ ارتقا بھی سنتے چلیے, اور اس کا بھی کسی حد تک ہمارے موضوع سے تعلق ہے. ڈارون یہ کہتا ہے کہ جو ارتقا ہونا تھا وہ ہو گیا, اور وہ ارتقا یہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر انسان بنا. اب کیا کہیے, ڈارون صاحب کے ابو ان کو مولانا بنانا چاہ رہے تھے, یعنی ان کے جو والد محترم تھے وہ پریسٹ تھے, پادری تھے عیسائیوں کے, اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی پریسٹ بنے. لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ نہ چل سکا اور بایولوجسٹ بن گیا, اور اتنا بڑا بایولوجسٹ بنا کہ وہ ملحد اور دہریہ ہو گیا اور مذہب سے کوئی تعلق اس کا نہ رہا. اور اس نے بعد میں یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان پہلے بندر تھا اور ترقی کرتے کرتے انسان بنا. یہ ایک عجیب نظریہ انہوں نے پیش کیا, نظریہ ارتقا, کہ انسان کے مثلا اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی دیکھو نباتات میں ارتقا ہوتا ہے, دودھ سے پودا بنتا ہے, حیوانات میں ارتقا ہوتا ہے, وہ انڈے سے بچہ بنتا ہے, یعنی ترقی ہوتی ہے, فرض کر لیں ہم یہ کہہ لیں, تو انسانوں میں کیا ترقی ہوگی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے جانور تھا, اب انسان بن گیا, یہی ترقی ہے. اب یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی ترقی اسی کو کہتے ہیں کہ وہ پہلے جانور تھا, انسان بن گیا, بندر تھا اور آدمی بن گیا, تو مجھے بتائیے کہ یہ ارتقا مزید آگے کیوں نہیں جاری رہا؟ یعنی انسان کبھی سپرمین یا بیٹ مین یا اسپائڈر مین یہ کیوں نہیں بن گیا؟ اچھا, ایسے افراد ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, لیکن فلمی کرداروں, ناول کے کرداروں کی صورت میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کے ذہن میں ابھی تک یہ سوال اٹکا ہوا ہے کہ انسان کو مزید سپر مخلوق بننا چاہیے, سپر کریچر بننا چاہیے. جب یہ اس قسم کے ناولز اور اس قسم کے کردار
فلمیں ہمارے سامنے آتی ہیں. کبھی انسان کو اسپائڈر مین یعنی مکڑی والا آدمی، کبھی سپر مین، کبھی بیٹ مین، کبھی آئرن مین، اس طرح کی مخلوق بنا کے پیش کیا جاتا ہے ناول کی صورت میں اور کبھی فلم کی صورت میں. ہم یہ کہیں گے کہ انسان کا ارتقاء نہ تو پڑھنے لکھنے اور اچھی جاب یا کیریئر کا نام ہے اور نہ ہی بندر سے انسان بننے کا نام ہے. اصل ارتقاء یہ ہے کہ انسان ایک ایسا فرد بنے جو نہ صرف اپنے آپ کے لیے بلکہ لوگوں کے لیے بھی مفید ہو. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے لفظ خدا اپنی تاریخ میں سے نکال دیں کہ انسان کا اصل ارتقاء یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ بن جائے، ہم فقط یہ کہہ دیں جو تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگی انشاءاللہ یہ تعریف، ملحدوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی، موحدوں کے لیے بھی، کہ انسان کا اصل ارتقاء یہ ہے کہ انسان ایک ایسی شخصیت میں تبدیل ہو جائے کہ جو لوگوں کے لیے مفید سے مفید تر ہو. یعنی جیسے ہم نے کہا کہ جب بیج درخت بنتا ہے تو پھل پھول لاتا ہے، ثمر آور ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے. اسی طرح جب انڈا مرغی بنتا ہے تو لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے لیے بھی ہے کہ جب وہ مفید ہوتا ہے تو وہ ترقی کرتا ہے. تو اگر انسان فقط جسمانی طور پہ بڑھ جائے یا جسے کہتے ہیں کہ طاقتور بن جائے یا پیسے والا بن جائے تو کیا اس کو ہم ترقی کہیں گے؟ اگر اس کو ہم ترقی کہیں گے تو اپنی ترقی کے عروج پر جانے کے باوجود کئی لوگوں نے خودکشیاں کیوں کی اور اس زندگی سے چھٹکارا کیوں حاصل کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کی ارتقاء، انسان کی ترقی فقط اس کے جسمانی خد و خال یا مال و دولت میں نہیں ہے بلکہ اس چیز میں ہے کہ جس پر اس کا اختیار ہے. دیکھیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شہزادہ بن کر، بادشاہ بن کر وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، تو دنیا میں کئی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو پیدائشی شہزادے، پیدائشی بادشاہ تھے، تو اس میں ان کا کیا کمال؟ یا اگر کوئی سائنٹسٹ یا کوئی اچھی کیریئر، اچھی تعلیم کے باعث اچھے کیریئر کا مالک تھا تو وہ اس نے جو کچھ کمایا اپنے لیے کمایا، اس میں لوگوں کی کیا جسے کہتے ہیں کہ افادیت یا لوگوں کا اس میں کیا حصہ؟ اسلام میں ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک ایسی شخصیت میں ڈھل جائے کہ جو نہ صرف اس کے لیے بلکہ معاشرے کے لیے مفید سے مفید تر ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسی خوبیوں کو حاصل کرے کہ جو اس کے لیے ممکن ہو. یعنی ایک ایسا بدصورت شخص ہے جو پوری کوشش اور جستجو کے باوجود خوبصورت نہیں بن سکتا تو کیا وہ ناکام ہو گیا؟ اسی طرح ایک غریب شخص ہے، وہ بہت کوشش کرتا ہے کسی طرح کچھ کما لے، وہ دبئی جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن بیچارہ نہیں کما پاتا، یا کما بھی پاتا ہے تو کسی طرح وہ سانپ اور سیڑھی کا جو کھیل ہوتا ہے لوڈو کے پیچھے 99 پہ آ کر وہ بیچارہ نیچے آ جاتا ہے. تو کیا وہ شخص ناکام ہو گیا؟ نہیں، وہ ناکام نہیں ہوا. اصل میں ناکامی اسے کہتے ہیں کہ انسان ان صفات کو حاصل نہ کر پائے کہ جو دوسروں کے لیے مفید ہے اور اپنے لیے بھی مفید ہے. چنانچہ یہاں پر آ کر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انسان کا ارتقاء فقط اس کی جسمانی خد و خال میں ترقی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی روحانی ترقی کا اصل نام ارتقاء ہے. یعنی اپنی روح کو ترقی دے. اپنی روح کو انسان کیسے ترقی دے سکتا ہے؟ ان چیزوں سے بچ کر جو انسان کی صفات میں شمار نہیں ہوتی، جو نباتات اور حیوانات کی صفات میں شامل ہیں، ان صفات کو حاصل کر جن کو لوگ ملائکہ سے منسوب کرتے ہیں. تو انسان کا ارتقاء اپنی روح سے متعلق ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے جن کو گناہ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو حاصل کرے جنہیں نیکیاں کہتے ہیں. اب ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں کہ انسان میں جو ارتقاء کی خصوصیت ہے جو اس کو جانور اور پودوں سے ممتاز کرتی ہے وہ دراصل اپنے تزکیہ نفس سے آتی ہے. اس کی روح کا تزکیہ ہوگا تو وہ ارتقاء حاصل کرے گا. اپنے جسم پر توجہ دے کر انسان ارتقاء حاصل نہیں کر سکتا. یہ تزکیہ نفس کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں اتنا سن لیجئے کہ قرآن تزکیہ نفس کے بارے میں سورہ شمس آیت نمبر 9 میں 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جو کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا. قد افلح من تزکا، یہی بات سورہ اعلیٰ میں بھی ہے، کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور سورہ شمس میں بھی. اتفاق سے دونوں صورتیں
عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، مستحب ہے ان کا پڑھنا۔ تو تزکیہ نفس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت، اولاد، ظاہری شان و شوکت اور دنیاوی طاقت کو کامیابی قرار نہیں دے رہا، بلکہ تزکیہ نفس کو کامیابی قرار دے رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو لفظ افلاح استعمال ہوا ہے اس کے وسیع تر معنی ہے۔ افلاح کے معنی فقط کامیابی نہیں ہے، افلاح کے معنی ہے دین و دنیا دونوں کی کامیابی، یعنی جس زاویے جس پہلو سے دیکھیں اس آدمی کو کامیاب کہا جائے گا۔ یعنی اگر آدمی تزکیہ نفس کرتا ہے تو فقط وہ نبی کے سامنے کامیاب نہیں ہوگا، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مذہبی آدمی ہے تو وہ دیندار ہے، مسجد میں تو وہ کامیاب ہے، مجلس میں تو وہ کامیاب ہے، مدرسے میں تو وہ کامیاب ہے، لیکن اگر اس کو اسکول، کالج یا دنیاوی میدان میں کھڑا کر دی جائے تو وہ ناکام کہلائے گا۔ جی نہیں، تزکیہ نفس کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں انسان فلاح پائے، یعنی ایسی کامیابی جو دین اور دنیا دونوں لحاظ سے بہتر ہو۔ کتنی زیادہ اہم ہے تزکیہ نفس کی تعلیم کہ جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام درود پڑھی، محمد علیہ امام فرماتے ہیں کہ شیر خواری کے زمانے کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے فرشتے کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے ساتھ ساتھ رہنے پر مامور کر دیا تھا۔ اس کا فرض یہ تھا کہ وہ خدا کی جانب سے اچھے طور طریقوں اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم رات دن انہیں فراہم کرتا رہے۔ رات دن ایک چیز کی تعلیم کسی کو دینا، وہ بھی نبی کو، وہ بھی آخری نبی کو، اور کون دے رہا ہے؟ جبرائیل۔ کون حکم دے رہا ہے اس تعلیم کو دینے کا؟ خداوند متعال۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کتنی اہم ہوگی یہ تعلیم، اور کس چیز کی تعلیم تھی؟ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم، اسی تزکیہ نفس کی تعلیم کہ جس کو قرآن میں 11 قسمیں کھانے کے بعد سب سے اہم ترین کامیابی اور فلاح کا راستہ قرار دیا ہے۔ تو جب نبی اپنے لیے تزکیہ نفس کی تعلیم لے رہا ہے تو خود اس کے ماننے والوں کے لیے، پیروکاروں کے لیے اور اس کے نقش قدم پر چڑھنے والوں کے لیے کیوں نہیں یہ ضروری ہو کہ وہ اس تزکیہ نفس کی تعلیم حاصل کرے۔ دیکھیے، ہر شے کا ہدف علم ہے، یعنی اگر آپ سے کہا جائے تمہیں جو بھی حاصل کرنا ہے علم تو حاصل کرنا پڑے گا، علم کے بغیر تم ترقی نہیں کر سکتے، تمہارا ارتقا نہیں ہو سکتا، تو تم اچھے انسان نہیں بن سکتے، تمہیں شعور نہیں آ سکتا۔ اور علم کا ہدف کیا ہے؟ تزکیہ نفس، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے تزکیہ نفس نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ اور اس نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول کو کیوں بھیجا ہے؟ کہ وہ آیات قرآنی کو تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے اور علم دے، یعنی تزکیہ نفس کی امپورٹنس علم سے بھی زیادہ۔ مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل کر لیا جائے اور تزکیہ نفس نہ ہو تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے علم تو حاصل کیا لیکن تزکیہ نفس نہیں کیا، پھر کیا ہوا؟ وہ علم ان کے لیے وبال جان بن گیا، اور ایسا وبال جان بنا کہ خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے، ایسا علم رکھنے والوں سے باقاعدہ طور پر براءت کا اعلان کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 176 اللہ فرماتا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کے سبب بلند کر دیتے، لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی، تو اب اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ان کا صحابی تھا بلعام باعور، جو بہت زیادہ علم رکھتا تھا،
اتنا زیادہ علم رکھتا تھا اور اتنا زیادہ متقی پرہیزگار تھا کہ لوگوں کو کبھی اس بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ یہ شخص بھی اپنے راستے سے منحرف ہو سکتا ہے. اور اس نے ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے رخصت چاہی کہ میں چاہتا ہوں کہ جو علم میں نے آپ سے حاصل کیا ہے وہ لوگوں تک پھیلاؤں. اور جب وہ لوگوں میں آیا اور اس علم کے عوض اس کی عزت دولت شہرت میں اضافہ ہوا تو بس وہ خدا کو بھول بیٹھا اور اپنی دنیا کے لیے اس نے اس علم کو بیچ دیا اور بیچنے لگا, بولی لگانے لگا. اب اس کا ہدف علم معرفت الہی نہیں تھا, اب اس کا ہدف فقط دنیاوی معلومات تھی. تو ایسے شخص کو خداوند متعال کیا کہتا ہے کہ ہم چاہتے تھے اس کو بلند کر دیتے اس کے علم کے سبب, لیکن وہ خود نہیں چاہتا تھا. اس نے علم اس لیے حاصل کیا تھا یا بعد میں اس کی نیت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس علم سے میں دنیا حاصل کروں. اب اس شخص کو اللہ کس سے تشبیہ دے رہا ہے؟ کتے سے تشبیہ دے رہا ہے کہ اس کو مارو تو بھی زبان نکالے رہے, چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. یعنی اس کی سرزنش کرو تو بھی زبان نکالے گا, اور اگر اس کو کچھ دو تو بھی زبان نکالے گا. یعنی دنیا مل بھی جائے تب بھی ایسا شخص جو ہے دنیا کی لالچ میں بھاگتا رہتا ہے اور اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے دنیا کو دیکھ دیکھ کر. ایک اور جگہ منیت المرید میں شہید ثانی نے لکھا ہے, غالباً بلم باوری کا واقعہ ہے کہ یہ شخص جب گیا موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لے کر کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک آپ کا دیا ہوا علم پہنچاؤں, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی. اور کافی دنوں تک جب اس کا کوئی حال احوال نہیں معلوم چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ وہ کیا کر رہا ہے. اور جب یہ دوسرا صحابی موسیٰ علیہ السلام کا گیا اور اس کو قریہ قریہ گھر گھر تلاش کیا تو کہیں نہیں ملا. جب اس کے گھر پہنچا تو پتا چلا کہ اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کے گھر کے باہر ایک بندر بندھا ہوا ہے. جب وہ واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس شخص کا مجھے کہیں پتہ نہیں چلا. اس کے گھر بھی گیا, گھر میں کوئی نہیں تھا, دروازہ کھلا ہوا تھا اور باہر ایک بندر بندھا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس شخص کا پتہ بتلا دے جو میرے پاس علم حاصل کر کے گیا تھا اور لوگوں کو دینے گیا تھا. اس شخص کے کیا حال ہے, کہاں ہے وہ؟ تو اللہ نے کہا کہ اس شخص نے علم کو دنیا کے لیے استعمال کیا, اب ہم نے اس کو سزا کے طور پہ بندر بنا دیا ہے. جو گھر کے باہر بندر بندھا ہوا تھا وہ وہی عالم دین تھا کہ جو تم سے علم حاصل کر کے گیا تھا. تو آپ نے دیکھا, آپ اگر علم حاصل کریں, آیات قرآنی ہو یا روایت معصومین ہو یا واقعات اولیاء اللہ ہو, ان تمام حاصل کرنے کے بعد اپنا طرز زندگی تبدیل نہ کریں تو پھر ہماری مثال بھی ایسی ہوگی جیسے بلند معلوم کی, ہم بھی اس کے نقش قدم پہ چلیں گے. اور یہ شخص جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, کچھ لوگ اس آیت کو ابو عامر امیہ بن ابی سلط پہ بھی چشمہ کرتے ہیں, لیکن ناصر مکارم شرازی نصرت تفسیر نمونہ میں فرماتے ہیں ویسے تو یہ آیت بلند باور کے لیے اتری تھی, لیکن اس آیت کا مصداق ابو عامر اور امیہ بن ابی سلط بھی ہو سکتے ہیں. کون ابو عامر؟ یہ ایک یہودی تھا جو یہودیوں کے ساتھ مدینے میں آ کے رہتا تھا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودی اس زمانے میں یعنی رسول کی آمد سے پہلے, جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے کہ جو مغلوب نہیں ہوگا, یعنی جس کا دین غالب آگے رہے گا. تو وہ انتظار کر رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی قریش کی طرف سے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آیا ہے, ہماری طرف سے نہیں یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں, تو وہ رسول اللہ کے دشمن ہو گئے. اور ابو عامر جیسا شخص جو اس وقت ان کا لیڈر اور رہنما تھا, جو سب سے زیادہ رسول اللہ کی جسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا انتظار کر رہا تھا, وہ خود رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا. اور اتنا بڑا دشمن بن گیا کہ اس نے باقاعدہ رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اور جس دن اس کی بیٹی کی شادی تھی, اس دن اس نے رسول اللہ کو اور ان کے چند اصحاب کو بلایا دعوت کے بہانے, اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا ان کی نشست کے لیے کہ جہاں نیچے خندق تھی اور اوپر گھاس پھوس اور اس کے اوپر قالین, کہ اگر رسول اس کے اوپر بیٹھے تو وہ نیچے خندق میں گر جائیں. نیچے اس نے تلواریں, نیزے, بھالے اور خنجر زمین میں کھڑے کر کے رکھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ جیسی گریں گے تو ان تلواروں نیزوں بھی گریں گے اور وہ قتل ہو جائیں گے. تو جب رسول اللہ کو اس نے اس قالین پر بیٹھنے کا کہا کہ یہ اس خاص نشست میں نے آپ کے لیے رکھی ہے, رسول اپنے اصحاب کے ساتھ اس پر بیٹھ گئے
اور رسول اللہ کو کوئی گزند نہیں پہنچی، نہ وہ قالین نیچے گیا نہ وہ گھاس پھوس نیچے گئی، بالکل ایسا ہو گیا کہ جیسے اس کے نیچے کوئی خندق ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ اور تمام لوگ کھانا کھا کے جب دعوت سے نکلے تو اس کی بیٹی جس کی شادی تھی، دولہا دلہن اور ان کے اصحاب اسی جگہ جا کے بیٹھ گئے کہ یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، رسول بیٹھ کے گئے، جیسے ہی بیٹھے وہ خندق کے اندر، اور دولہا دلہن اور ان کے جو فرسٹ فرینڈ جو ہوتے ہیں یا بیسٹ فرینڈ وہ بھی جو ہے اس سازش کا شکار ہو گیا جو ابو عامر نے بنائے تھے۔ اتنا بڑا دشمن ہو گیا۔ آپ نے دیکھا امیہ بن ابی سلط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے توریت نہیں، توریت زبور اور تمام کتابیں پڑھی نہیں تھیں، اور اس کا بھی مکمل یقین تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے کہ جو مغلوب نہیں ہوگا، جس کا دین غالب رہے گا، اور اتنا متقی پرہیزگار، اتنا متقی پرہیزگار کہ اس کو بعد میں یہ شک ہونے لگا کہ کہیں میں ہی تو وہ نبی نہیں ہوں۔ چنانچہ خود اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جب یہ دیکھا اس نے کہ خود رسول آ گئے ہیں تو وہ بھی رسول اللہ کا دشمن بن گیا۔ تو آپ نے دیکھا اس طرح عبداللہ بن ابی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مدینے میں وہ شخص تھا کہ جو خزرج نامی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ مدینے میں 5 قبیلے تھے، 2 کفار کے قبیلے تھے، 3 یہودیوں کے تھے۔ اوس و خزرج کفار کے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلے تھے جو یہودیوں کے قبیلے تھے۔ تو 5 قبیلے تھے جو یہودی بڑے ایکا کر کے رہتے تھے، ان کی اپنی کتاب تھی، ڈسپلن تھے، تعلیم یافتہ تھے اور بڑی خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اور یہ جو اوس و خزرج تھے یہ بت پرست آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو باہر سے آئے لوگ ہیں وہ تو خوشحال ہیں، اور جو ہم یہاں کے رہنے والے ہیں ہمیشہ کے یہاں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنا کوئی لیڈر بنا دیں۔ تو ان کا جو نظر انتخاب عبداللہ بن ابی پہ پڑی جو خزرج قبیلے سے تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کا اعلان ہونے لگا اسی وقت رسول اللہ نے ہجرت کر کے مدینے میں قدم رکھا تو لوگ ان کی آمد سے خوش کہنے لگے کہ رسول اللہ زیادہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کو اپنا رہنما بنایا جائے، کیونکہ ان کا تعلق نہ اوس سے ہے نہ خزرج سے، چنانچہ جو بھی یہ فیصلہ کریں گے عدل پر قائم ہوگا، مبنی ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے رسول اللہ کو رہنما بنا دیا۔ عبداللہ بن ابی پیچھے ہو گیا، جب اس نے دیکھا کہ میری سبکی ہو گئی اور مجھے کچھ نہیں ملا تو اس نے ایک پریشر گروپ بنا لیا جو ہمارے یہاں پارلیمنٹ اور سینٹ میں بنتے ہیں، اور اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور وہ عام آدمی سے خاص آدمی میں تبدیل ہو گیا اور اس کا نام منافقوں کا سردار بن گیا۔ تو موضوع یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی صاحب رائے ہوتا ہے، آدمی جو ہے معرفت والا ہوتا ہے، آدمی جو ہے وہ عالم ہوتا ہے، لیکن کسی لالچ کے سبب، حسد کے سبب اور حکومت نہ ملنے کے سبب وہ حق کا دشمن ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ حدیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں جو صاحب الرائے ہوں گے وہ فاسق و فاجر ہوں گے۔ صاحب الرائے کا مطلب ایسے لوگ کہ جن کی رائے طلب کی جائے، ایسے لوگ جن سے مسائل پوچھے جائیں، ایسے لوگ جن سے مسائل کے حل پوچھے جائیں، ایسے لوگ جن سے اپنی پرابلمز حل کروائی جائیں، ایسے لوگ جو مارننگ شو میں آ کے تفسیر قرآن پڑھیں اور شام کو شیطان کا گھر چلائیں۔ ایک اور آیت، ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بار رکھا گیا اور وہ اسے اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی ہے، اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان تعلیم یافتہ لوگوں کو جو کہ اپنے علم کو غلط مقصد کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو کتے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اپنے علم کا دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہیں فقط اور اللہ کی ناراضگی یا رضامندی کو مد نظر نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گدھے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کتا اور گدھا ہمارے یہاں سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بدترین حیوانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ اگر کسی کو احمق کہنا ہو، بیوقوف کہنا ہو تو اس کو گدھا، اور عرب میں ابھی بھی یہ گالی بڑی جسے کہتے ہیں مشہور ہے، حمار اس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ کو کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ اسی طرح کتا باقاعدہ ایک نجس جانور ہے، شریعت میں باقاعدہ جو نجاستیں ہیں ان میں نجس عین میں اس میں کتے کا بھی شمار ہوتا ہے۔ لیکن ایسے عالم کو، ایسے تعلیم یافتہ شخص کو جو فقط دنیا کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہو، اس کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، جو لوگ کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ایک اچھی جاب مل جائے۔ اگر کسی طالب علم سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ وکیل کیوں بن رہے ہیں، اس میں اسکوپ زیادہ ہے، آپ نے آئی ٹی فیلڈ کیوں جوائن کیا، اس میں اسکوپ زیادہ ہے، آپ نے ایم بی اے کیوں کیا، اس میں اسکوپ زیادہ ہے، آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بن رہے، اس میں اسکوپ نہیں ہے۔ یعنی آپ کا ہدف، آپ کا مقصد فقط اسکوپ، اور اسکوپ کی تعریف کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جاب سیکیورٹی۔
تو جو لوگ اپنے علم کو فقط دنیاوی معلومات اور زندگی کے لیے زندگی کے اہداف کے لیے حاصل کر رہے ہیں، ان کی مثال کتے اور گدھے کسی ہے، اور ایسا علم کسی کام کرے۔ مقدمہ سوئم علم اخلاق تزکیہ نفس کا ذریعہ ہم نے اب تک یہ گفتگو کی کہ انسان جانوروں سے اور نباتات سے مختلف ہے کیونکہ اس میں ارتقاء پائی جاتی ہے۔ ہم نے یہ گفتگو کی ارتقاء یعنی ترقی کسے کہتے ہیں، تزکیہ نفس کا نام ہی ارتقاء ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس کا ذریعہ کیا ہے۔ تزکیہ نفس جو ہے وہ علم اخلاق سے مشروط ہے۔ اگر انسان علم اخلاق حاصل کر لے تو اس کو یہ معلوم چل جائے گا کہ میں اپنا تزکیہ نفس کیسے کروں، اور یہی ہماری گفتگو موضوع ہے، لیکن اس پہ تفصیلی گفتگو 5 منٹ کے وقفے کے بعد۔ اس سے پہلے ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا سلسلہ وقفے کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ مقدمہ اول، مقدمہ دویم کے بعد مقدمہ سویم، یعنی ہم نے یہ کہا کہ جب اخلاق بہت زیادہ اہم ہے، تزکیہ نفس بہت زیادہ اہم ہے، ارتقاء فقط ترقی کا نام نہیں ہے، تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس علم کو کہاں سے حاصل کیا جائے، یعنی وہ علم جو ہمارے اخلاق کو سنوارے، وہ علم جو ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ بنے، وہ علم جو ہمارے کردار کو بہتر بنائے، وہ علم کہاں سے آئے گا؟ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مدارس میں جو علوم آپ کو پڑھائے جاتے ہیں اس میں ایک فقہ کا علم ہے، ایک تاریخ کا علم ہے، ایک قرآن کا علم ہے، عقائد کا علم ہے، اس میں ایک علم اخلاق کا بھی علم ہے، یعنی علم اخلاق۔ اتفاق سے ہمارا تعلق اسی شعبے سے ہے۔ چنانچہ علم اخلاق وہ علم ہے جو آپ کو تزکیہ نفس کا طریقہ بتائے گا، یعنی آپ کے تزکیہ نفس کا ذریعہ یہی علم اخلاق ہے۔ علم اخلاق کی کیا تعریف یا اخلاق کی کیا تعریف ہے؟ لفظ اخلاق خلق سے نکلا ہے، یعنی ساخت اور صورت۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ باطنی یا روحانی صفات کا نام اخلاق ہے، اور جو علم جو آپ کو اخلاق کے بارے میں یعنی باطنی یا روحانی صفات کے بارے میں بتائیں وہ علم اخلاق، انگلش میں اس کو ایتھکس یا ایتھک کہتے ہیں، سنگولر ایتھک اور پلورل ایتھکس۔ چنانچہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ میں اپنے اندر اخلاقی صفات کیسے پیدا کروں۔ اچھا، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن قسموں کو جان کر آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ میرا اخلاق کیسا ہے اور مجھے کس قسم کی صفات درکار ہے، کن قسم کی باتوں سے مجھے دور رہنا ہے۔ اگر یہ معلومات ابتدائی طور پہ آپ کے پاس ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کسی کنفیوژن کا شکار ہوں۔ دیکھیں، ایک حوالے سے ہم علم اخلاق کو یا اخلاق کو فطری اور اختیاری میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی وہ اخلاقی صفات جو فطری طور پر ایک انسان میں موجود ہے، یعنی کسی شخص کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ وہ جستجو اور کوشش کا حامل ہوتا ہے۔ ایک شخص کی طبیعت میں عدالت ہوتی ہے، مثلا نوشیروان عادل ایک بادشاہ تھا جو بہت عدل کیا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کی طبیعت میں غیرت شامل ہوتی ہے، عرب قبائل میں غیرت بہت عام تھی۔ کچھ لوگوں میں غضب عام ہوتا ہے، جو حکمران گزرے ہیں، بادشاہ وقت گزرے ہیں، عموماً غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئے اور اونٹ سے اترتے ہی لگ کے رسول سے ملنے کے لیے، لیکن اس میں سے ایک شخص اترا سکون سے، اس نے ایک جگہ جا کے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، بال سنوارے اور بہت آہستگی سے خرامہ چلتے ہوئے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، قدر تاخیر سے، لیکن بہت زیادہ سنجیدہ اور صبر انداز سے۔ تو رسول اللہ نے اس کو مطلب سراہا، اس کی تعریف کی، اس متین اور سنجیدہ رویے کی اس کی تعریف کی۔ تو اس نے کہا کہ کیا یہ چیز میں نے پیدا کی یہ میرے اندر ہے؟ تو اس نے کہا یہ چیز تمہارے اندر موجود ہے۔ اس حاتم تھا، اس ثقافت کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ تو کچھ چیزیں اخلاقی طور پہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو
تحقیق پسند ہوتے ہیں. تو جو نرم دل ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ڈاکٹر بنیے یا آپ ایک ایسا شعبہ اپنائیے جس میں لوگوں کی خدمت ہو سکے, یعنی والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو کسی بھی کام کے لیے, غریبوں کی, یتیموں کی مدد کے لیے. اسی طرح کوئی تحقیق پسند, جستجو پسند ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کریں یا کسی چیز پہ ریسرچ کریں. ہمارے یہاں یہ جستجو جو ہے وہ ادھر کی ادھر لگانے میں خرچ کر دیتے ہیں لوگ, پڑوسیوں کی باتیں اور رشتہ داروں کی باتیں, اور اس میں گناہ کما لیا جاتا ہے بجائے ثواب کمانے کے. ایک چیز ہوتی ہے اختیاری. رسول اللہ نے جتنے اصحاب کو تیار کیا اور ان کو بنایا, سنوارا اور کوئلے سے ہیرے میں تبدیل کیا, ان لوگوں نے اپنے اندر وہ صفات پیدا کی, پہلے نہیں تھی اور بعد میں پیدا کی. پھر آپ نے دیکھا کوئی ابو ذر بنا, کوئی سلمان فارسی بنا اور کوئی مقداد بنا. اسی طرح ایک تقسیم ہے رذائل و فضائل کے حوالے سے. بری صفات کو رذائل کہا جاتا ہے اور اچھی صفات کو فضائل کہا جاتا ہے. بری صفات یعنی گناہ, حرام, اور اس سے کمتر چیز ہوتی ہے مکروہ. یہ بھی ضروری ہے حاصل کرنا, حرام سے بچنا تو ہے لیکن مکروہات سے بھی بچنا ہے. پھر اسی طرح معیوب, جو چیزیں نہ گناہ ہے نہ مکروہ ہے لیکن معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی. مثلا راستے میں کسی عالم دین کا کھڑے ہو کے کھانا, یہ معیوب سمجھا جاتا ہے, تو اس کو بھی کرنے سے جیسے کہتے ہیں منع کیا گیا. ترک اولا, جو کہ گناہ نہیں ہے لیکن کسی نبی کے شان نہیں ہے. دو چیزوں کا اختیار دیا جائے اور اس میں جو کمتر چیز ہے اگر کوئی کر لے, یعنی نبی کی بات ہو رہی ہے, تو وہ ترک اولا بھی شمار ہوتا ہے اور اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, گناہ نہیں ہوتا. بہرحال آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے جو پھل کھایا تھا وہ گناہ نہیں تھا, ترک اولا تھا. فضائل کے حوالے سے نیکیاں فضائل بھی شمار ہوتی ہیں, حلال کام شمار ہوتے ہیں فضائل میں. مستحبات یعنی جو واجبات بھی نہیں ہیں لیکن ان کو کرنا جو ہے ثواب رکھتا ہے. اسی طرح احسان یعنی عدل سے بڑھ کر احسان کرنا اور کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ دینا, یہ تمام چیزیں فضائل میں آتی ہیں. تو انسان کو کیا کرنا ہے, رذائل سے دور ہونا ہے اور فضائل سے اپنے آپ کو قریب کرنا ہے. اسی طرح ایک تقسیم ہے علمی اور عملی, اخلاق علمی, اخلاق عملی. جب آپ کبھی عرفان کی بحث پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی ہے, اخلاق عرفان علمی اور عرفان عملی. اور عرفان کی فیلڈ یا شعبہ اتنا سخت ہے کہ عموماً عرفان عملی کی تعلیم نہیں دی جاتی, عموماً علمی سمجھا دیا جاتا ہے اور اس پہ اکتفا کیا جاتا ہے. اس لیے اخلاق میں بھی اخلاق علمی ہے, اخلاق عملی ہے. علمی یہ ہے کہ اس میں اخلاق کی بنیادوں کو بتایا جائے, یعنی یہ بتایا جائے کہ نفس کیا ہے, اس کی کتنی اجزاء ہیں اور کون سی جز کا کیا کام ہے اور اس کی کمی یا زیادتی سے کیا ہوگا. اخلاق کا معیار کیا ہے, معاشرتی معیار کیا ہے, انفرادی معیار کیا ہے, خاندانی معیار کیا ہے اور شرعی معیار کیا ہے. اخلاق نسبی اور مطلق, یعنی کوئی چیز صحیح ہوتی ہے لیکن معاشرے کے اعتبار سے اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. اس کی بھی آپ کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو جائز ہیں لیکن ان کو کرنے سے ہو سکتا ہے فتنہ پیدا ہو جائے. حسن و قبیح یعنی کوئی چیز اچھی سمجھی جاتی ہے, کوئی چیز بری سمجھی جاتی ہے ایک عمومی طور پہ. ایک چیز ہے مصالح اور مفاسد, یعنی ایک چیز جس سے معاشرے میں اصلاح ہو, لوگ صحیح روش اختیار کریں, اور مفاسد یعنی جس سے فتنہ و فساد پھیلے. تو یہ تمام علوم آپ کو پتہ ہونے چاہیے تاکہ آپ علم اخلاق کو حاصل کر سکیں. اخلاق عملی کیا ہے؟ اب ان چیزوں کو, نظریات کو استعمال کر کے آپ آگے بڑھیں, پریکٹیکلی ان کو اڈاپٹ کریں, اقدام کریں. جیسے فجر کی نماز کے لیے الارم لگانا, یہ اقدام ہے. نماز میں جو ذرے گر جاتے ہیں دسترخوان پر ان کو اٹھا کے کھانا, یہ ایک آداب میں شامل ہے. پانی جو ہے دن میں کھڑے ہو کے رات میں بیٹھ کے, یہ آداب میں شامل ہے. احکام شرعی کہ فلاں مسئلے میں کیا حکم ہے, نماز باطل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, یا جو ہے فلاں سے اگر میں معاملہ طے کروں تو کن بنیاد پہ وہ معاملہ فسخ ہو سکتا ہے, کن معاملات میں وہ قائم رہے گا, کن صورتوں میں. جسمانی اور باطنی اعمال. جسمانی اعمال یعنی روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ, حج دینا کرنا, زکوٰۃ دینا. باطنی اعمال بھی اس میں شامل ہیں, یعنی آپ کی سوچ اور فکر, یہ بھی اخلاق عملی کا حصہ ہے. مثلا ریاکاری,
ریاکاری دل کی کیفیت کا نام ہے. آپ چاہتے ہیں جو میں کام کر رہا ہوں وہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تو یہ بھی اخلاق عملی میں شامل ہوگا. یا زہد یعنی آپ کو دنیا کی فکر نہ ہونا، یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. ظاہری طور پہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ آپ جو ہیں بڑے دنیا پرست ہیں لیکن اندر سے آپ زاہد ہوتے ہیں، تو دل کی کیفیت کا نام ہے، لیکن اس کو اخلاق عملی کہا جائے گا. اس کی بھی آپ کو نو ہاؤ یا وہ ہونی چاہیے معلومات، تب کہیں جا کے اس علم میں آپ آگے بڑھ پائیں گے اور تزکیہ نفس پڑھ گے. ایک ہوتی ہے قسم اخلاق تطبیقی، یعنی دیگر مذاہب و مکاتب و نظریات کا موازنہ. ہمارے یہاں جو بھول چوک ہم سے ہوتی ہے اس فیلڈ میں، اس اخلاق میں، اس تزکیہ نفس میں، کہ بسا اوقات ہم ایسی چیز کو اپنے لیے فرض اور واجب اور ضروری سمجھ لیتے ہیں جو فرض اور واجب ضروری نہیں ہوتی، یا کسی چیز کو مس انٹرپریٹ کر لیتے ہیں. مثلا ایک زمانے سے ہمارے یہاں معاشرے میں ایک چیز رائج تھی غلط، وہ کیا تھا کہ اگر آپ کو مذہبی بننا ہے تو فقر و فاقہ اختیار کرنا پڑے گا، یعنی عمرا یا امیر لوگ مذہبی نہیں ہو سکتے، جو کہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. اور حقیقتاً یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ ہمارے یہاں ہندوؤں سے آیا ہے. ہندو افراد یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں متقی پرہیزگار، یعنی ان کی زبان میں متقی پرہیزگار بننا ہے، جن کو وہ سادھو کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ولی اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کا ولی، اس طرح ان کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے سادھو. سادھو کا مطلب جو ہوتا ہے کہ جس نے دنیا چھوڑ دی ہو اور جو دنیا کی فکر نہ کرے. ایسا شخص بالکل فقیر ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کماتا بھی نہیں ہے. اگر لوگ دے دیں تو ٹھیک، نہ دیں تو بھی ٹھیک. حتیٰ کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ میں کشکول رکھنا بھی برا سمجھتے ہیں کہ میں اپنے پاس کشکول بھی کیوں رکھوں، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، یعنی مجھے کچھ نہیں چاہیے. اچھا، اسلام میں بھی اس کو زہد کہتے ہیں، لیکن زہد یہ ہے کہ انسان دنیا میں دل نہ لگائے لیکن دنیا کو رکھے ضرور، کیونکہ کوئی بھی انسان دنیا کو رکھے بغیر نہیں جی سکتا. دنیا کو رکھنا ضرور ہے لیکن دنیا میں دل نہیں لگانا ہے. بس یہ فرق ہے اسلام کے زہد میں اور ہندوؤں کے زہد میں. لیکن کچھ لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اس بات کو اور کہتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ انسان اپنے پاس کچھ نہ رکھے، یعنی پیسہ نہ کمائے. مثلا ہمیں واقعہ ملتا ملا احمد نراقی کے حوالے سے، جنہوں نے کتاب لکھی تھی عروج السعادہ. تو یہ کتاب اخلاقیات کی بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے. اگر علم اخلاق کسی کو حاصل کرنا ہے، کہا یہ جاتا ہے اس نے یہ کتاب نہ پڑھی تو گویا اس نے صحیح طور پہ علم اخلاق حاصل نہیں کیا. اردو میں دستیاب ہے لیکن اس کا ترجمہ انتہائی سخت اور مشکل ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ضرور پڑھیے گا. تو یہ اپنے زمانے میں ظاہر میں جب انہوں نے کتاب لکھی تو بڑے مشہور ہوئے. ایک شخص فقیر سمجھ لیجئے ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ نے کتاب لکھی اور میں وہ اخلاق عملی طور پہ سیکھنا چاہتا ہوں جو جس کا تذکرہ آپ نے اپنی کتاب میں کیا. اچھا، اس زمانے میں لوگ علماء کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے گھر پہ استاد کے ساتھ رہا کرتے تھے ان کے مدرسے میں، تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہمارا استاد کیا کر رہا ہے. تو باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ دیکھ کر وہ سیکھتے تھے. وہ شخص رہنے لگا وہ فقیر ان کے ساتھ. کچھ دن رکنے کے بعد وہ جانے لگا. ملا احمد نراقی نے کہا کیا وہ تم جا رہے ہو؟ تم نے ابھی تک کچھ سیکھا نہیں، کچھ مجھ سے پوچھا نہیں. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے آپ سے. وہ بڑے حیران میں کہیں گے کیوں؟ کہیں گے اپنی کتاب میں تو آپ نے بہت زہد کا ڈھنڈورا پیٹا ہے اور حب دنیا کی مذمت کی ہے، لیکن آپ کی جو عملی زندگی ہے، ظاہری شان و شوکت ہے، اس کے بالکل منافی ہے. یعنی آپ بات کرتے ہیں حب دنیا کی اور عملی زندگی میں آپ کے لیے حب دنیا ہے ہی نہیں آپ کے پاس. یعنی ملا احمد نراقی اس زمانے میں بڑے متمول اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بڑے جسے کہتے ہیں عمرہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. لیکن وہی بات کہ کچھ لوگوں کا یہ مسکانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کو مذہبی بننا ہے تو فقیر بننا پڑے گا. تو ملا احمد نراقی نے کہا کہ تم نے اگر مجھ سے کچھ نہیں سیکھا تو یقیناً تم مجھ سے برتر ہوگے، مجھے تم سے کچھ سیکھنا چاہیے. چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور وہاں رہتا ہوں جہاں تم رہتے ہو اور تمہارا بت و باش اختیار کر کے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو شخص نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں. اس فقیر نے اپنا سامان اٹھایا اور چلتا ہوا نکل گیا.
کچھ دیر دور جا کر اچھا جب نکلنے لگے تو ملا احمد نراقی سے فقیر نے کہا کہ آپ اپنے نوکروں کو ہدایات نہیں دیں گے، دروازے کھڑکی اور دیگر چیزیں بند نہیں کریں گے، آپ اتنے عرصے کے لیے میرے پاس جا رہے ہیں، اپنے گھر کو کھلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی چور آ گیا تو اس کا فکر نہ کرو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں کوئی چور آئے یا نہ آئے۔ کچھ دیر آگے گئے تو اس فقیر نے کہا اوہو بہت برا ہوا۔ ملا احمد نرانی نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں اپنا کشکول آپ کے گھر بلایا۔ ملا احمد نرانی نے کہا کوئی بات نہیں، کشکول ہی تو ہے۔ کہ نہیں، اس کشکول کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ تو ملا احمد نرانی نے کہا میں اپنی پوری دولت، جائیداد، نوکر چاکر، اپنے خزانے چھوڑ کے آ رہا ہوں، اور وہ بھی دروازے کھڑکی کھلا چھوڑ کے، اور مجھے فکر نہیں ہے دنیا کی، اور تمہیں ایک کشکول کی یاد ستائی جا رہی کہ میرا کشکول رہ گیا۔ تو تم بتاؤ تمہارے اندر زہد ہے زیادہ یا میرے اندر زہد زیادہ ہے؟ تمہارے اندر حب دنیا زیادہ ہے یا میرے اندر حب دنیا زیادہ ہے؟ تو دیکھیں یہ مسکانسیپٹ ہے جو ہندوؤں سے اور دیگر مذاہب سے ہمارے درمیان آیا ہے کہ مذہب کا مطلب ہے فقر و فاقہ۔ مولا کا قول ہے کہ بہترین زہد کو چھپانا ہے۔ اچھا بعض تو یہ جملہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا جملہ ہوا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے زہد اچھی چیز ہے، یعنی دنیا میں دل نہ لگانا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ بہترین زہد کو چھپانا؟ اور بڑے عرصے تک ہمیں بھی یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا قول ہے کیا۔ تو بڑے عرصے بعد، بڑے دنوں بعد اس میں غور کیا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ زہد یہ ہے کہ آپ دنیا میں دل نہ لگائیں، لیکن ظاہر یہ کریں کہ آپ کا دنیا میں دل لگا ہوا ہے۔ یعنی آپ کے پاس اچھے کپڑے ہوں، اچھے سواری ہو، اچھا گھر ہو، اچھا بود و باش رہنے کے لیے ضروریات زندگی، لگژریز ہو، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں اس میں، لیکن آپ کا دل اس دنیا میں نہ لگے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، لوگ یہی سمجھیں کہ یہ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں، تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ یہ بہت زیادہ فقر و فاقہ میں مبتلا افراد فرق تو نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں مذہب سکھاتا ہے کہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دل نہ لگانا، یہ مطلب نہیں کہ دنیا نہ رکھنا۔ یہ ایک چھوٹا سا، جیسے ہم نے آپ کو بتلایا کہ آدمی کس طرح مس گائیڈ ہو سکتا ہے تزکیہ نفس کرتے ہوئے۔ آپ نے تزکیہ نفس شروع کیا اور آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اب میں سب چیزیں چھوڑ دوں گی، اور گھر کا سارا سامان اٹھا کے آپ نے جو ہے وہ باہر بھیج دیا کہ بس اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے اخلاق تطبیقی۔ اخلاق کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ رسول کی حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ میں اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی عمارت کو مکمل کروں۔ یعنی رسول سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے بھی دین کی تعلیم دی، اخلاق کی تعلیم دی، لیکن کچھ کمی تھی جو رہ گئی تھی، جو رسول نے پوری کی۔ اسی طرح رسول کی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے اور میری مثال ان انبیاء میں ایسی ہے جیسے محل میں کوئی ایک اینٹ رہ گئی ہو، یعنی میں نے آ کر اس محل کو مکمل کیا۔ اور رسول کی اخلاقیات کی انتہا اب یہ دیکھ لیجئے کہ آج تک 1400 سال گزرنے کے باوجود لوگ رسول کے دشمنوں اور دوستوں میں تمیز نہیں کر پائے کہ رسول کا دشمن کون تھا، رسول کا دوست کون تھا۔ دونوں سے رسول اللہ اس طرح برتاؤ کرتے تھے، سلوک کرتے تھے کہ لگتا تھا رسول کے تمام لوگ دوست ہیں۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی جو بہت بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو رسول اللہ سے اس نے قمیض مانگی کہ آپ مجھے قمیض دے دیجئے تاکہ یہ قمیض میں قبر میں فرشتوں کو دکھا کر شفاعت طلب کر سکوں اور اپنے لیے کوئی آسانی طلب کر سکوں۔ تو رسول اللہ نے اپنی قمیض تک دے دی تھی، لیکن وہی اتری کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ تو رسول اللہ نے ودرا کیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ منافق ہے۔ مطلب منافق سے بھی اتنی محبت اور عام لوگوں سے بھی اتنی محبت کہ لوگ تمیز نہیں کر پاتے تھے کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ اس بنیاد پر نہیں کہ رسول کو معلوم نہیں تھا، رسول کو معلوم تھا، لیکن چونکہ اس کی منافقت ظاہر نہیں تھی، ثابت شدہ نہیں تھی، اس لیے وہ اس سے وہی سلوک کرتے تھے جو دوسروں سے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4۔ تو یہ رسول اللہ کا اخلاق تھا، یہ ان کا تزکیہ نفس تھا جس نے دنیا کو منقلب کیا۔ اور ان کے رسول اللہ کے تزکیہ نفس میں ایک طرح کا توازن اور ایک طرح کا جسے کہتے ہیں ایک طرح کی میانہ روی پائی جاتی تھی۔
اور وہ کیا معیار روی تھی جس کی تصدیق ہمیں حدیث سے ہوتی ہے، خدایا مجھے ظاہری طور پر بھی اچھا بنا اور میری سیرت بھی بہتر کر دے. یعنی فقط یہ نہیں کہ مجھے آخرت دے دے، فقط یہ نہیں کہ میرا باطن ٹھیک کر دے، نہیں، مجھے دنیا بھی دے اور مجھے آخرت بھی دے، میرا باطن بھی ٹھیک کر دے اور میرا ظاہر بھی ٹھیک کر دے. یہ ہے توازن جو آپ کو اس تزکیہ نفس کرنے کے دوران اپنے اندر اور اپنی زندگی میں رکھنا ہے، کسی شدت پسندی کا شکار ہوئے بغیر. اب آئیے اس تمام تر مقدماتی گفتگو کے بعد کامیاب زندگی کے مراحل کی طرف ہم چلتے ہیں. مختلف کتابوں میں ان مراحل کے مختلف شمار ہیں، کسی کتاب میں 22، کسی میں 30، کسی میں 14، کسی میں 10. تو چند مراحل ہم نے آپ کے لیے منتخب کیے ہیں اور آج ظاہر سی بات ہے وہ مراحل مکمل نہیں ہو پائیں گے اور اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلے کسی درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو کامیاب زندگی کا راز یا کامیاب زندگی کے مراحل کیا ہیں کہ جن سے آپ مرحلہ وار اسٹیپ بائی اسٹیپ گزر کر اپنے لیے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور ان مراحل کو شروع کرنے سے پہلے ہم دوبارہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کامیاب زندگی اصل میں وہ زندگی ہے جس میں آپ کے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہو قرآن، حدیث اور عقل کے مطابق. چنانچہ جب آپ تزکیہ نفس کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو علماء و اعلام اور اساتذہ اخلاق نصیحت کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک طالب علم کی طرح اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اسکول جاتے تھے، آپ کو میتھمیٹکس کے فارمولے یاد کروائے جاتے تھے، پھر آپ کو کچھ پریکٹس کروائی جاتی تھی، پھر کہا جاتا تھا یہ ہوم ورک ہے آپ گھر سے کر کے لائیے گا. اس طرح انگلش کی ورڈ سمنگ لکھوائی جاتی تھی، پھر کہا جاتا تھا بھائی یہ ایسے ہے، اس پر کچھ اس ٹاپک پہ ایسے لکھ کے لائیے گا. اسی طرح دیگر ہوم ورک آپ کو ملا کرتے تھے. اسی طرح تزکیہ نفس میں کچھ مشق و ریاضت ہوتی ہے جو آپ کو بطور ہوم ورک اپنے لیے کرنی چاہیے. ہمارے مدرسے میں خود آپ کے مذہب القائم میں اور دیگر مدارس میں اخلاق عملی پریکٹیکل ٹپس کے حوالے سے چارٹ دیا جاتا ہے جس میں نماز کا چارٹ، روزے کا چارٹ، ذکر و اذکار کا چارٹ اور مختلف چھوٹے چھوٹے اعمال بچوں کو دیے جاتے ہیں. بھی آپ کو پانی اس طرح پینا ہے، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے، امی ابو کو سلام کرنا ہے، دسترخوان پہ جو ہے وہ چیزیں جو گری ہیں ان کو صاف کرنا ہے، چیزیں اپنی جگہ پہ رکھنی، یہ مختلف اسی طرح چھوٹے چھوٹے پریکٹیکل ٹپس یا اسٹیپس آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور دیکھیں یہ تمام پریکٹس اور تمرین اور مشق کرنے کے بعد ہی آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے، کسی بلندی پر پہنچیں گے. خود مولا فرماتے ہیں کہ یہ میرا نفس ہے جس پر میں ریاضت کرتا ہوں اور یہ میری ریاضت ہے جس کے سبب سے میرا نفس قیامت کے دن امن و امان میں ہوگا اور مطمئن ہوگا. یعنی مولا علی جن کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا کہ ان کے نفس میں کوئی خامی کوتاہی ہوگی، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں خود ریاضت کرتا ہوں، پریکٹس کرتا ہوں. ان کی پریکٹس، ان کی ریاضت، ان کی مشق، ان کی تمرین یقیناً ہم سے بلند و بالا ہے اور وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن جب ایک معصوم امیر المومنین خود ریاضت اور مشق کے ذریعے اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف لے جا رہے ہیں، حالانکہ پرفیکٹ ہیں، تو پھر ہم جیسے غیر معصوم لوگ جو روزانہ ہر لمحے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، شک میں مبتلا رہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو کیوں نہیں مشق اور یہ پریکٹس کرنی چاہیے. ایک زمانے میں لوگوں نے خانقاہیں بنوائی تھیں اور جس میں عام لوگ آتے تھے اور علماء اور اساتذہ کو اپنے حالات زندگی بتاتے تھے کہ مثلا مجھ سے فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا، میں کس طرح اس گناہ کو نکالوں، یا مجھ سے فلاں نیکی نہیں ہو پا رہی، مثلا نماز میں مزہ نہیں آ رہا، یا نماز پابندی سے نہیں ہو رہی، یا فلاں شخص کے لیے میرے دل میں کینہ اور حسد ہے وہ میں کیسے نکالوں. تو پھر کہیں جا کر ان سے پریکٹس کروائی جاتی تھی اور ان کو کہا جاتا تھا. یا جسے کہتے ہیں کہ خانقاہیں نہ بھی ہوں تو ایسے مدارس یا ایسی جگہیں ہوا کرتی تھی جس میں علماء اعلام کے پاس لوگ رجوع کرتے تھے، نہ صرف مسائل بلکہ اخلاقی حال و احوال بتلایا کرتے تھے. مثلا ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ بہت عرصے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جو اخلاق کی بلندی تھی وہ ٹھہر گئی ہے، مطلب میں ایک جگہ آ کے ٹھہر گیا ہوں، بڑے عرصے سے ترقی نہیں ہوئی میرے اخلاق میں. تو استاد نے کہا کہ کیا تم اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ تو نہیں رکھتے؟ اس نے بہت زور ڈالا ذہن پہ اور کہا کہ میں کینہ تو نہیں رکھتا، لیکن میرے رشتہ دار کچھ لوگوں کے لیے کینہ رکھتے ہیں اور ان کے بچے، ان کی اولادیں ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں. یعنی میرا خود ان لوگوں سے، ان کلاس فیلو سے کینہ نہیں ہے، لیکن ہمارے رشتہ داروں کا آپس میں کینہ، حسد اور دشمنی چلی آ رہی ہے.
تو استاد نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ ذرہ برابر کینہ خاندانی حوالے سے تمہارے دل میں بھی آ گیا ہو. تو اس نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ بتائیں میں کیا کروں. تو استاد نے کہا کہ تم جب بھی مدرسے سے نکلو درس ختم ہونے کے بعد, تو ان لوگوں کی چپلیں سیدھی کر کے رکھ دیا کرو کہ جب وہ دروازے تک پہنچے تو اپنی چپلوں کو سیدھا پائیں اور وہ پہلے چلے جائیں. اس سے تمہارے اندر جو تکبر حسد کینہ ہے ان کے لیے وہ کم ہو جائے گا. اور انہوں نے جو ہے یہ کرنا شروع کیا اس شخص نے, اس طالب علم نے. تو کچھ دنوں بعد اس کی ترقی شروع ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس زمانے کا استاد پہچان بھی لیا کرتے تھے, ڈائگنوز بھی کرتے تھے, اور پھر ٹپ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ تم اگر یہ کرو گے تو تم جسے کہتے ہیں کہ پہنچ جاؤ گے کسی منزل پر. اچھا, ضروری ہے کہ آدمی جو ہے اپنے حال و احوال پر بھی نظر رکھے, اور بعض اوقات جو چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان سے ہوتی ہیں نیکیاں عموماً ان کو نظر انداز کر دیتا ہے, اور اس وجہ سے وہ اخلاقی بلندیوں تک نہیں پہنچ پاتا, اس کو اگنور کر کے, انڈر ایسٹیمیٹ کر کے. مثلا ایک طالب علم جو ہے اپنے استاد کے مدرسے آیا چھٹیوں کے بعد, تو استاد نے کہا کہ تم نے کون سا ایسا نیک کام کیا ہے کہ جس کا نور تمہارے چہرے پر موجود ہے. وہ شاگرد بڑا حیران ہوا کہ بھی میں نے تو کوئی ایسا نیک کام کیا جس کا نور میرے چہرے پر ہو, مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرے چہرے پہ نور ہے. استاد نے کہا نہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے پہ ایک ایسا نور ہے کہ جو کسی بہت بڑے نیک کام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو اس نے بہت یاد کیا, اس کو یاد نہیں آیا. اس نے کہا اچھا یہ یاد کرو کل تم نے کیا کیا مجھے بتاؤ. اس نے بتایا, پھر آخر میں یہ بتایا کہ جب میں مدرسے آ رہا تھا تو راستے میں نہر پڑتی ہے, نہر میں ایک کشتی تھی, اس کشتی میں بیٹھ کے میں یہاں آ رہا تھا. جب میں کشتی میں نے قدم رکھا تو چند لوگ موجود تھے, اور میرے بعد ایک مچھیرا آ کے میرے پاس بیٹھ گیا. آپ کو معلوم ہے مچھلی کی کتنی بدبو ہوا کرتی ہے. تو وہ مچھیرا اپنی پوٹلی کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھ گیا, اور اتفاق سے جب رات ہوئی تو وہی مچھیرا میرے کندھے پہ سر لگا کے ٹیک لگا کے سو گیا. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس مچھلی کی بدبو اور خود اس مچھیرے کے کپڑوں سے جو بدبو آ رہی تھی اس کی وجہ سے میں ساری رات نہ سو سکا. اور میں نے چاہا کئی مرتبہ کہ اس کو اٹھاؤں اور کہوں کہ تھوڑی دور سڑک کے سو, میرے ساتھ نہ سو, تاکہ میں بھی سو سکوں اور تمہاری بدبو سے میرا جو سر میں درد ہو رہا ہے وہ نہ ہو. لیکن میں نے کہا کہ بیچارہ تھکا ہوا ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر میں نے کہا تو اس غریب کو برا نہ لگ جائے کہ میرے کپڑے ایسے ہیں کہ اس کو پسند نہیں. چنانچہ میں نے پوری رات اس کے سر کا بوجھ برداشت کیا, اس کی بدبو برداشت کی, لیکن زبان سے ایک حرف شکایت اپنی جسے کہتے ہیں کہ اپنے منہ پہ اپنی زبان پہ نہیں لایا کہ اس کو برا نہ لگے. تو ساتھ نے کہا بس جو ایک رات جو تم نے مشق اور ریاضت کی ہے یہ اسی کا نور ہے جو تمہارے چہرے پہ ہے, اور یہ نور حاصل کرنے کے لیے لوگ بعض اوقات برس لگا دیتے ہیں, اور یہ نور ان کی روح میں ان کے چہرے پہ پیدا نہیں ہوتا. کہ درود پڑھ دے محمد اب آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچئے کہ دن بھر میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنی امی کی, ابو کی, بھائی کی یا اپنی سانس کی ڈانٹ سننی پڑتی ہے اور آپ جو ہے وہ برداشت کر لیتی ہیں, اور بعض اوقات برداشت نہیں کرتی. جب آپ برداشت نہیں کرتی ترکی بدرکی جواب دیتی ہیں اور آپ جیت بھی جاتی ہیں, تو آپ کے اوپر جو فاتحانہ مسکراہٹ ہوتی ہے, آپ آئینے میں دیکھ کے کتنا خوش ہوتی ہیں, بس سیلفی لینے کی کوشش کرتی ہیں اس فاتحانہ مسکراہٹ کی, کہ کبھی میں ڈپریس ہوں تو اس سیلفی کو دیکھ کے خوش ہو جاؤں کہ وہ مسکراہٹ تھی جو میں نے اپنی ساس کو شکست دے کے اپنے چہرے پہ ظاہر کی تھی, کروائی تھی, جو بھی ہے. لیکن اگر آپ اسی ڈانٹ ٹپکار یا جو بھی سزا یا تکلیف یا مصیبت آپ پہ آئی ہے, فقط ساس کی بات نہیں ہو رہی ہے, شوہر بیوی بچے, بیوی کہہ رہا ہوں, نہیں ہو سکتا بیوی کو بھی شوہر کو بھی بیوی سے ڈانٹ پڑ جائے, کسی کو بھی کسی سے تکلیف پہنچ جائے مثلا, تو اس تکلیف کی وجہ سے اس کا بدلہ لینا ایک آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس اگر آپ صاحب اختیار ہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ صاحب اختیار ہونے کے باوجود آپ برداشت کر لیں. ایک پھل والا ایک سبزی والا ہے, آپ کو ٹماٹر دیتے دیتے ایک سڑا ہوا ٹماٹر ڈال دے رہا ہے, اور آپ خاموشی سے اس کو دیکھ کر برداشت کر لیتے ہیں. وہ بڑا جانے کے بعد مسکراتا ہے, دیکھو میں نے اپنے گاہک کو, خریدار کو جو ہے بیوقوف بنا دیا, اور گھر آ کے آپ سڑا ہوا ٹماٹر جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں, یہ کہہ کہ اللہ میں نے یہ فقط تیرے لیے برداشت کیا. ایک عالم دین تھے, وہ بازار میں گئے, ایک شخص کے پاس پالک خرید رہے تھے, شام کا وقت تھا, تو وہ جب پالک دینے لگا تو بڑی سڑی ہوئی پالک تھی, اور عالم دین بڑے مزے سے اس سے کلو 2 کلو پالک لے رہے ہیں, اور پالک اچھا اس
ان کا شاگرد بھی سامنے سے گزرا، وہ بھی دیکھ رہا تھا، اس نے استاد کو روکنے کی کوشش کی، استاد نے ہاتھ سے خاموش کر دیا، انگلی سے خاموش کروا دیا. خاموشی سے استاد نے 1 کلو پالک لی، اس کو پیسے دیے، آگے بڑھ گیا. اور شاگرد نے کہا استاد آپ ہم کو عقل و دانش کی باتیں مدرسے میں بتلاتے ہیں، آپ کلو بھر پالک آپ نے سڑی نہیں لے لی اور بیوقوف بن گئے. کہ دیکھو اگر میں نہ لیتا تو یہ پالک کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتا، لیکن اس کو اس کی قیمت نہیں ملتی. کم از کم میرے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے، میں نے یہ سمجھ کے اس کو دے دیے کہ اس کے کام آئیں گے. دوسری بات یہ کہ اس پر افسردگی یا غمگینی نہیں تاری ہوگی. تو یہ اس طرح کی ہم جسے کہتے ہیں کہ فیور کر سکتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں پہ. ہم لوگ جسے کہتے ہیں لڑ مر جاتے ہیں رکشے والوں سے، سبزی والوں سے اور دکانداروں سے کہ 10-5 کے پیچھے اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں اور دکاندار کا بھی موڈ خراب. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شاہانہ انداز سے بیوقوف بن جائیں، آپ باقاعدہ جسے کہتے ہیں بھاؤ تاؤ کریں، بالکل کریں، لیکن جسے کہتے ہیں کہ اس کو دین و ایمان کا وہ بنا لینا اور دوسرے کو بیوقوف بنا کر یہ سمجھنا کہ میں نے جو ہے کوئی کامیابی حاصل کر لی، یہ کامیابی نہیں. یا یوں سمجھ لیں دو جملوں میں کہ اختیار رکھنے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دینا. اور یہ ہمیں انبیاء کی سیرت میں بھی ملا ہے اور ائمہ کی سیرت میں بھی ملا ہے. اختیار رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا، اختیار رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لینا. تو یہ آپ کو بار بار پریکٹس کرنی ہے اور دن پر دیکھنا ہے کہ میں کن کن مراحل سے گزرا اور کن کن چیزوں سے میں نے تکلیف اٹھائی اور کس پہ میں خاموش رہا، اور اس خاموشی کی وجہ سے میرے اندر تبدیلی کیا ہے. اس کا بھی انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ بھی آگے آئے گا. کس طرح آپ اپنے اندر ایک CCTV کیمرہ آپ کو لگانا ہے جو ہم وقت 24 گھنٹے آپ کی نگرانی ویجیلنس کرے گا. تو ایک نفس کلینک ہونا چاہیے یا ہوا کرتا تھا کہ جس میں لوگ آئیں، مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاقی احوال بتائیں یا سوال و جواب کی صورت میں، اور پھر ڈسکس کیا جائے، کسی نتیجے پہ پہنچا جائے، لوگ آپس میں شیئر کریں اپنے تجربات کو اور اپنے پرانے واقعات کو کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور میں نے یہ کیا اور اس میں مجھے اس طرح کامیابی ہوئی. تو مشہور ریاضت کے علاوہ آپ کو اس فیلڈ میں کامیابی نہیں ہوگی. نمبر 2، ابتدا آسان مت سے کرنا ہے. دیکھیں آپ کو فوراً ہی ولی اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنی ہے. جب رسول آئے تھے تو مکی میں انہوں نے فقط ایک نعرہ لگایا کہ لا الہ الا اللہ کہو، فلاح کا راستہ اپنا لو، یعنی فلاح پالو. نماز روزے کا تذکرہ نہیں کیا، نہ حج کا تذکرہ کیا، نہ مزید مسائل اور شرعی احکام کا ان کے سامنے جو ہے سبق دہرایا. فقط یہ کہا کہ اللہ کو ایک مان لو، شرک چھوڑ دو اور بت پرستی سے تائب ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کہتے ہیں ایک شخص مسلمان ہوا، جس شخص نے اس کو مسلمان کیا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم نماز پڑھ لو. وہ نماز پڑھنے گیا فجر کی، اس کے بعد کہنے لگا کہ طلوع آفتاب تک سونا مکروہ ہے، تم عبادت کرو. وہ عبادت کرنے لگا. پھر کہنے لگا کہ آج تم مسلمان ہوئے ہو تو تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لو اور دیگر کتابیں کا بھی تھوڑا مطالعہ کر لو، تمہیں ذرا علم حاصل ہو جائے گا. جب سے وہ بھی حاصل کر لیا، تھوڑا سا مطالعہ قرآن کی تلاوت کر لی، جانے لگا اب ظہر کی نماز کا وقت ہونے تو والا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے جانا. ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس نے کہا کہ تم مسجد میں ٹھہر جاؤ، مسجد میں ٹھہرنے کا ثواب اعتکاف کے برابر ہے، اتنی جلدی کیا ہے. وہ ٹھہر گیا. پھر عصر کی نماز کو پڑھوائی. پھر کہا کہ اب مغرب ہونے والی، اس میں ٹائم ہی کتنا اچھا وقت ہے، سہانا خوشگوار سا موسم ہے، اور مسجد کے صحن میں بیٹھتے ہیں. مغرب ہوئی تو مغرب بھی پڑھوائی. پھر اس کے بعد کہا کہ عشاء میں تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، ابھی عشاء ہو جائے گی. عشاء پڑھنے لگے، کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے اصل مزہ تو نماز شب کا ہے، اور نماز شب کا اصل مزہ اس وقت ہے جب آدمی عشاء سے لے کر نماز شب کے وقت تک عبادت کرتا رہے تب تمہیں مزہ آئے گا. اس سے نماز شب بھی پڑھوائی. اور فجر کی نماز کہا اب تو فجر کا وقت ہو گیا، پڑھ لو. جب فجر کی نماز پڑھ کے وہ سوئے تو آدمی غائب ہو گیا. کہنے لگے یہ نمازیں اور یہ دین، یہ عبادت تم کو مبارک ہو، مجھے نہیں چاہیے. تو پہلے دن سے اگر آپ اپنے اوپر یا کسی اور پر مسلط ہو جائیں گے، یہ سب سے بڑی غلطی ہمارے یہاں جو مدرسے میں آنے والے افراد ہیں یا دیندار افراد ہیں وہ کرتے ہیں، وہ یہی ہے. مثلا کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ روزہ رکھنے پر آئیں گے تو اس طرح روزہ رکھیں گے، اس طرح روزہ رکھیں گے. اب وہ فجر سے پہلے اٹھ رہے ہیں، برتن میں جو کھڑکھڑاہٹ کچن میں ہو رہی ہے، جو چولہا جل رہا ہے اور جو آوازیں آ رہی ہیں، اسے پورا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے، پورا گھر جو نیند خوابی کی کیفیت میں ہے، اور بس ان کو روزہ رکھنا ہے، ان کو سحری کرنی ہے. بھائی آپ کو اتنا کریز ہے بغیر سحری کا روزہ رکھ لیں، کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. لوگ اٹھ گئے اور آپ نے بھی لائٹیں جلانا شروع کر دی. بھائی اب نماز شب پڑھ لیں، افضل وقت ہوتا ہے اور یہ ہے وہ ہے. آپ نے جو ہے وہ اور پھر دن بھر امی میں برتن نہیں دھوں گی، امی آج میں جو ہے وہ کھانا نہیں پکاؤں گی، امی آج میں یہ کام بھی نہیں کروں گی اور یہ بھی کروں، میرا روزہ ہے.
پھر امی ذرا میرے لیے پکوڑے بنا دی گا، امی ذرا چھولے بھی اس کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے، اور دہی بڑے ہو جائیں تو وہ تو آپ کو پسند ہے، وہ آپ کے کام آئیں گے. تو وہ ایک عجیب ریسیپی بنا دی. پھر رات میں آپ کو جن سونا ہے، مجھے دن بھر میں نے روزہ رکھا تھا. آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے. سمپل سا فارمولا ہے، دوپہر کا کھانا ڈٹ کے کھائیں، میرا مطلب ہے کھائیں، اور دوپہر کے کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیں. کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا روزہ رکھنے کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ درود پڑھ دیں محمد اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو روزے کی جو افادیت ہے اس سے دور کرنا. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کی خواہش کے باوجود روزہ نہ رکھ سکتا ہو، کم از کم ایک شارٹ کٹ، ایک طریقہ، ایک سہل انداز اس کو تو اپنا کر وہ آگے بڑھ سکتا ہے، ایک روزے کا ثواب کما سکتا ہے. باقی روزہ رکھنے کا انشاءاللہ آپ کو شوق ہے، اور ضرور جسے کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا بھی چاہیے، اپنے نفس تزکیہ نفس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا تذکرہ آگے آئے گا. لیکن اپنا پروجیکٹ، اپنا ہوم ورک، دین کا کام، تزکیہ نفس، اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھیں، اگر آپ کو فرسٹ فلور پہ جانا ہے اور ایک سیڑھی ہے، سیڑھی کے بغیر آپ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے اس سیڑھی کے فرض کر لیں 18 اسٹیپس ہیں، تو آپ اپنا قدم کون سے اسٹیپ پہ رکھیں گے؟ 5ویں، 10ویں، 17ویں؟ کون سے اسٹیپ پہ رکھیں گے؟ پہلا قدم پہلے اسٹیپ پہ رکھیں گے، اس کے بعد دوسرے اسٹیپ پہ، اس کے بعد تیسرے اسٹیپ پہ. بس دین کا کام بھی اسی طرح کرنا ہے، پہلے آسان مشق اور پھر مشق. بلکہ آپ اپنی میتھمیٹکس کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جو سب سے آسان سوال ہوتا ہے وہ پہلے دیا جاتا ہے، اور سب سے مشکل سوال جو ہے سب سے آخر میں دیا جاتا ہے. یہی جس کہتے ہیں اسلام کا طریقہ کار ہے. جب بھی ہمیں کہا گیا کہ اپنے عقائد مضبوط کرو، پھر فروع کی طرف آؤ، اصول دین پھر فروع دین. عقائد میں یا اصول دین میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، فقط اپنی زندگی، فقط اپنے دل میں، اپنے ذہن میں خیالات کو ترتیب دینا ہے، ایک نظریے کو اڈاپٹ کرنا ہے، پھر فروع دین کا نمبر آتا ہے. نمبر 3، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، چاہے عمل چھوٹا کیوں نہ ہو، مسلسل کرنا ہے. اور ایمان لانے کے بعد، آپ خدا کو اپنا رب کہنے کے بعد استقامت کا مظاہرہ کرنا انسان کو کتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. اس کا جسے کہتے ہیں کہ اندازہ آپ کو سورہ فصلت آیت نمبر 30 سے ہوگا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خوف نہ کرو اور غمگین نہ ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، کنتم توعدون، کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، اس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ غم نہ کرو اور ڈرو مت، اور بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس جنت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. لیکن استقامت بہت ضروری ہے. فقط آپ نے کہہ دیا ہاں اللہ ہمارا رب ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اس کے بعد 2-4 دن بعد آپ نے گناہ کیے پھر دوبارہ واپس آ گئے، نہیں. ایسے مستقل مزاجی سے ایک کام کرنا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ اور ان کے اصحاب کو حکم دیتے کہتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، کہ استقامت کا مظاہرہ کرو جس طرح حکم دیا گیا ہے. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ تائب ہوئے، یعنی جو تمہارے ساتھ موجود ہیں اور صراط مستقیم پر ہے. استقامت کا مظاہرہ کرو جس طرح تم سے کہا گیا ہے، اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں جو تائب ہوئے. رسول اللہ اس حدیث، اس آیت کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے سورہ ہود نے بھولا کر دیا. کہتے ہیں کہ قرآن کی ڈرانے والی یا سخت ترین آیات میں سے یہ آیت ہے. میری رسول اللہ کو دیکھا جائے تو وہ رسول اللہ کے اصحاب اور ہم جیسے لوگوں کے لیے تھا کہ استقامت کا مظاہرہ رسول اللہ تو کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کو کتنی سنجیدگی سے لیا. یہ ہے استقامت. حدیث میں وہ تھوڑا کام جس پر مداومت کی جائے اس کام سے بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن آدمی اس سے اکتا جائے.
کچھ لوگوں کو نماز شب کی عادت ہوتی ہے، وہ 11 رکعت لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں افضل وقت نماز فجر سے پہلے، اور پوری اس کی لوازمات اور مستحبات کے ساتھ 2-4 دن پڑھی اور چھوڑ دی. تو یہ بہتر نہیں کہ آپ مختصر تعداد رکعت کے ساتھ اس کی ابتدا کریں، مختصر اذکار نماز کے ساتھ اس کی ابتدا کریں، لیکن مستقل کریں. جب ایک چیز مستقل ہو جائے تو وہ اس میں آپ اضافہ کر دیں. حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے، واجب کی بات نہیں ہو رہی، مستحب کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر آپ کوئی مستحب کام انجام دیتے ہیں اس کو مسلسل انجام دیجئے، اگر وہ آپ سے چھوٹ جائے تو بھی اس کی قضا ضرور کیجیے. یہ تزکیہ نفس کے لیے ایک اکسیر ہے، اصول ہے کہ مستحب ہمارا مثلا آپ کو روزانہ صدقہ دینے کی عادت ہے، آپ دیجئے، اور اگر آپ سے وہ چھوٹ جائے تو آپ دوسرے دن دگنا صدقہ نکالیے. آپ کی نمازی شب چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں، اس کو قضا ادا کیجیے، چاہے 1-2 رکعت 3 رکعت 1 رکعت ہی کیوں نہ ہو. چوتھا مرحلہ علاج و پرہیز. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام یا تزکیہ نفس فقط نیک کام کرنے کا نام ہے. جی نہیں، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے گناہوں سے پرہیز، پھر نیکیوں سے رغبت. دیکھیں، اگر آپ کو ایک برتن میں شہد چاہیے تو ضروری ہے پہلے اس کو صاف کریں. اگر آپ کو کہتا ہے گلاس میں پانی لے کر آؤ تو سب سے پہلے آپ گلاس کو دیکھتے ہیں جس میں کچھ ہے تو نہیں، اور اگر نہ بھی ہو احتیاطاً اس کو دھو لیتے ہیں اور پھر اس میں پانی بھر کے کسی کو دیا جاتا ہے. چاہے اس برتن گلاس میں ایک قطرہ نجاست، ایک قطرہ زہری کیوں نہ ہو، وہ اس مشروب پر، اس شیریں شربت پر بھاری ہوگا جو بعد میں اس میں ڈالا جائے گا. اس زہر نجاست کی وجہ سے بیماری اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو ضروری ہے پہلے اپنے قلب کو، پہلے اپنی روح کو گناہوں سے اور ہر قسم کی دنیاوی لالچوں سے پاک کیا جائے، اور پھر نیکیوں کی طرف رغبت کی جائے. حضرت خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ علم کیسے حاصل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا گناہوں سے بچنے کی وجہ سے. ہمارے یہاں عموماً نیکیوں کی توجہ دی جاتی ہے لیکن گناہوں پہ نہیں. بالکل ایسی مثال ہے کہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوگا لیکن پرہیز بالکل نہیں کرے گا، سب سے زیادہ گلاب جامن بھی وہ کھائے گا، سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ کھیر یا میٹھی چیز، سب سے زیادہ چینی بھی وہ ڈال کے چائے میں پیے گا. ابھی یہ کہہ دے گا کہ میں جو ہوں ڈبل انسولین لگا لوں گا یا ڈبل میڈیسن لے لوں گا، دگنی. تو اگر وہ پرہیز کر لے، اور اگر وہ پرہیز کر لیتا تو اس کو اس دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ پریونٹیو میڈیسن کے نام سے باقاعدہ ایک میڈیکل کی فیلڈ انٹروڈیوس ہو گئی ہے کہ جس میں انسان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ بیماریوں سے کس طرح پرہیز کریں کہ آپ کو بیماری ہی نہ ہو. اور شاید ڈاکٹر حضرات پریونشن پہ اتنا زور ہی نہیں دیتے کہ اگر پریونشن بتا دی اور سب لوگ صحت مند ہو گئے، بیمار نہ پڑے، تو پھر ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ تو پریونٹیو میجر زیادہ امپورٹنٹ ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور. 5واں اسٹیپ ہے اخلاص، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں. سورہ بینہ آیت نمبر 5 کہتے ہیں کہ ایک شخص جس نے 30 سال عبادت کی کہ وہ کسی مرتبے پر پہنچ جائے. 30 سال عبادت کرنے کے بعد، یعنی وہ اس لیے اس نے عبادت کی کس طرح مجھے برزخی حال و احوال پتہ چل جائے. برزخی حال و احوال یعنی مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا قبر میں یا اس کے باہر، جو بھی عالم برزخ کا احوال پتہ چل جائے. 30 سال اس نے عبادت کی، 30 سال بعد اس پر عالم برزخ کے احوال منکشف ہونا شروع ہوئے، لیکن جیسے ہی منکشف ہونا شروع ہوئے اس کا انتقال ہو گیا. جیسے انتقال ہوا، رجب علی خیاط نے جو اپنے زمانے میں بہت بڑے عارف گزرے ہیں، انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ بہت بری حالت میں ہوں. رجب علی خیاط نے کہا کہ کیوں؟ تم نے تو کافی عرصے جو عبادت میں گزاری، اپنا وقت گزارا. تو اس نے کہا کہ جب میں اللہ کے پاس گیا اور اللہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں نے کہا میں تیرے لیے 30 سال کی عبادت لایا ہوں. تو اللہ نے اس کو کیا جواب دیا؟ 30 سال کی عبادت تو فقط تم نے اس لیے کی تھی کہ تمہیں عالم برزخ کا احوال پتہ چل جائے. جو تمہیں پتہ چل گیا، یہ عبادت تم نے میرے لیے تو نہیں انجام دی. اور ہوتا ہے کہ جب آپ عبادت کی طرف جاتے ہیں تو آدمی کا دل مچلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو فوراً پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کیا ہمارے اندر کرامات پیدا ہو سکتی ہیں، کیا ہمیں غیب کا علم ہو سکتا ہے، کیا ہمیں خواب ایسے نظر آ سکتے ہیں، ہمیں فلاں امام کی زیارت ہو سکتی ہے، ہم طیل عرض کر سکتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے 7 کلاس میں تھا، اس کو میں پڑھا رہا تھا کہ شروع میں پڑھانے کے دوران اس نے مجھ سے سوال کرنے شروع کر دیے
کہ کیا میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں سپرمین کی طرح؟ تو ہم نے کہا آپ اڑ تو سکتے ہیں، کچھ بعید نہیں ہے اگر آپ کو کشف و کرامات حاصل ہو جائے. اور وہ سنجیدہ ہو گیا. ہر دوسری کلاس میں پوچھتا کہ میں کب اڑوں گا، میں کب اڑنا سیکھوں گا. جیسے کوئی بچہ کہے میں کب چلنا سیکھوں گا یا کب لکھنا سیکھوں گا. تو لوگ جو کرامات کے جو وہ ہو جاتے ہیں شوقین، اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. ایک نیکی 1000 کرامات سے بہتر ہے. ایک نیکی 1000 کرامات سے بہتر ہے. ایک شخص کسی بزرگ کی تعریف سن کر ان کے پاس آیا کہ میں نے آپ کی کرامات کی بہت تعریف سنی ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کچھ عرصے رہا، پھر جانے لگا. بزرگ نے کہا تم نے مجھ سے کچھ سیکھا ہی نہیں، کچھ پوچھا ہی نہیں. تو اس نے کہا میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا آپ بڑی کشف و کرامات کے مالک ہوں گے، لیکن آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نکلا. کہیں گے تم نے کبھی مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا؟ تو شخص نے کہا نہیں کبھی نہیں. کہیں کیا یہ کشف و کرامات سے کم ہے؟ اس طرح ایک شخص مولا علی کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے فقر و فاقہ کا سامنا ہے، کچھ دے دیجیے. مولا نے پتھر اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھا، سونا بن گیا. گیا کچھ دیر بعد آیا، کچھ دنوں بعد کہنے لگا وہ سونا تو ٹھکانے لگ گیا، میرے کام آ گیا، میں پھر فقر و فاقہ میں، پھر مجھے کچھ دے دیجیے. مولا نے پھر دوبارہ پتھر ہاتھ میں اٹھا کے رکھا، سونا بن گیا. تیسرے دن پھر آ گیا، کہنے لگا وہ بھی ختم ہو گیا اور مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار آتے ہوئے، آپ مجھے سونا بنانے کا گر کیوں نہیں سکھا دیتے؟ تو مولا نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ رہنا پڑے گا. مجھے کہا ٹھیک ہے میں رہ لیتا ہوں. کچھ دنوں مولا کے ساتھ رہا، پھر جانے لگا بغیر کچھ سیکھے اور پوچھے. مولا نے کہا کہ تم بغیر سونا سیکھنے کی ترکیب پہ جا رہے ہو میرے پاس سے؟ کہیں گے اب مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو جب آدمی اس مقام پر پہنچ جائے کہ جب آدمی بادشاہ گر بن جائے، ایک ہوتا ہے نا کنگ اور ایک ہوتا ہے کنگ میکر، تو وہ جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن کچھ لوگ اس کرامت کو، ان جیمیٹریز کو، ان مغیر الواقعات اور استطاعت کو حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں. ایک شخص ملا رجب علی خیاط کو، اس نے پتھر اٹھایا اور رجب علی خیاط کے ہاتھ میں رکھ دیا، وہ پتھر ناشپاتی بن گیا. رجب علی خیاط نے وہ ناشپاتی دوبارہ زمین پہ رکھی تو وہ ناشپاتی دوبارہ پتھر بن گیا. تو رجب علی نے خیاط نے کہا بچوں کی طرح اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دین پر چلو اس لیے کہ متقی پرہیزگار بنو، نہ کہ کوئی جادوگر بنو. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے اور بندوں پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ ہے وہ اخلاص جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یعنی فقط اور فقط اللہ کے لیے. کہتے ہیں سید مہدی بیر العلوم ایک جگہ نماز پڑھایا کرتے تھے. 25 سال بعد کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا، کافی عرصے بعد ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا نماز کے بعد. تو لوگوں میں سے کسی نے پوچھا ہم نے آج تک آپ کو نماز کے بعد اس طرح مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. مہدی بیر العلوم نے فرمایا کہ آج 25 سال بعد مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ میری نماز ریاکاری کی نماز نہیں. یعنی 25 سال تک وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، اور ہم کتنی نمازیں ایسی پڑھ کے گزار دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ نماز مقبول ہے یہ فضول ہے، یہ ہم نے خدا کے لیے پڑھی ہے یا جسے کہتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے. تو ایک شخص جو 25 سال سے نماز پڑھا رہا ہے مسلسل اپنے اوپر نگاہ کیے ہوئے ہے، اور پھر کہیں جا کے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے نماز صحیح پڑھی. اسی طرح رجب علی خیاط نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں مسکرائے. نماز ختم کی، کسی نے کہا کہ آپ کے اندر وہ خوشو کہاں چلا گیا؟ کہیں گے کیوں کہ نماز کے دوران مسکرا رہے تھے. کہیں گے میں اس لیے مسکرا گیا کہ میرے سامنے شیطان آیا، اس نے بہت کوشش کی کسی طرح میری توجہ نماز سے ہٹا دی، اور جب وہ میری توجہ نماز سے نہ ہٹا سکا تو غصے میں پیر پٹکتا ہوا چلا گیا. اس پر مجھے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو یہ وہ علم و معرفت کی چیزیں ہیں جو وہ آپ کے اندر پیدا ہوں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر خلوص پیدا کریں. اور بہت آسان ہے خلوص کے ذریعے نیکی کرنا. ایک شخص کسی قافلے کے ساتھ ریگستان سے گزر رہا تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش ریگستان کے ذرے رزق کے دانے ہوتے تو میں پورا ریگستان صدقہ کر دیتا. فوراً حاتم غیبی سے آواز آئی کہ اے شخص ہم نے تیری نیکی کو قبول کر لیا. اب آپ بیٹھے بیٹھے یہ سوچ لیجئے دنیا میں جو امیر ترین آدمی ہے اس کی دولت آپ کے پاس ہے اور آپ خواب و خیال میں اس کو صدقہ کر دیجئے، بس سمجھ لیں وہ پورا ثواب آپ کو مل گیا. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے اپنی جیب سے 10-5 روپے بھی صدقہ کریں تاکہ ثبوت دے سکیں
کہ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں صدقہ کر دیتا. ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا کہ اگر آپ کو 5 کروڑ روپے دیے جائیں تو اس میں سے کچھ صدقہ کریں گے آپ؟ ہاں کیوں نہیں. کہنے ٹھیک ہے آپ کو میں 5 کروڑ روپے دلوا دوں گا, آپ 2 کروڑ صدقہ کر دیں. کہنے یار 2 کروڑ تو زیادہ ہے. دیکھیں آپ کو 3 کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں 2 کروڑ تو زیادہ ہے. ان لوگوں سے دیکھیں قیامت پہ کتنے لوگ ہوں گے جو خدا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہمیں اپنے اعمال کا اجر دے, تو اللہ کیا کہے گا کہ تم ان لوگوں سے مانگو جن کے لیے تم نے اعمال کیے. کتنی بڑی بدنصیبی اور ناکامی ہے کہ اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کے باوجود خدا آپ سے یہ کہے ان لوگوں سے مانگو جن کے لیے تم نے یہ اعمال کیے. ایک شخص کسی جنگ میں شریک ہوا, بڑی بہادری سے لڑا, اور جب قتل ہوا تو لوگ اس کو شہید نہیں کہہ رہے تھے بلکہ قتیل الحمار کہہ رہے تھے. کیوں کہ اس کے دوستوں نے بتایا کہ جب یہ جنگ میں جا رہا تھا اس نے کہا کہ مجھے ایک گدھا اور کچھ کپڑے چاہیے, مال غنیمت میں جو حصہ آئے گا وہ میں لوں گا, اس لیے میں اس جنگ میں شرکت کر رہا ہوں. تو اس نیت کی وجہ سے وہ اس جنگ میں شریک ہوا اور مر گیا اور قتیل الحمار, شہید کی بجائے قتیل الحمار کہلایا. اسی طرح اشعث بن کندی یہ بہت بڑا دشمن اہل بیت تھا لیکن مولا کے ساتھ تھا جنگ صفین میں. کیوں؟ امیر شام سے اس کی دشمنی اور بغض چل رہا تھا, تو ان کی دشمنی میں, اس کی دشمنی میں ہی اس نے مولا علی کا ساتھ دیا. تو لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے. چھٹا مرحلہ خود شناسی کا ہے, انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے درس میں آپ کے سامنے کیا جائے گا. اب تک کی گفتگو کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. قبل سوالات بھرپور صلوات. اللجن يا مولا اللجن اللجن يا صاحب السماء اللجن